بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. آل عمران کی یہ جو 102 سے لے کے 105 تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور آپ کو جب موت آئے تو صرف حالت اسلام ہی میں آئے، اور اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پر تھام لو اور فرقہ بندی میں پڑھ کر بکھر نہ جانا. ولا تفرقوا کا معنی میں نے یہاں فرقہ بندی کہا ہے کیونکہ یہ تفرقوا بکھر جانا ہے. فرقہ بندی میں پڑھ کر بکھر نہ جانا، اور آپ اپنے آپ پر نازل ہونے والی اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب آپ آپس کی دشمنیوں میں مگن تھے تو اس نے آپ کے دلوں میں محبت کی لو روشن کر دی، اور پھر اس نعمت کے باعث آپ بھائی چارے یعنی مؤخات کے ایک عظیم بندھن میں بندھ گئے، اور ایک صبح طلوع ہوئی آپ کی محبت کی. ایک وقت تھا جب آپ لوگ آگ کی گہری کھائی کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ آپ ہدایت کی راہ اختیار کر سکیں، اور آپ میں سے کم از کم ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو بلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکے اور برائی سے روک سکے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کامرانی اور کامیابی کی نوید ہے. دراصل ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپس کے اختلافات میں پڑنے کی بجائے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور وہ اختلافات جو سیاسی اور سماجی طور پر ہمارے اندر رونما ہوتے رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، ان سے ہم اپنے دامن کو بچائے رکھیں. اب میں مولانا روم کے ایک شعر کی طرف آپ کو لاتا ہوں، جب مولانا فرماتے ہیں: اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اے وہ لوگوں جن کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خفی کیا ہے اور جلی کیا ہے، کون سی چیز دین میں اہم ہے اور کون سی چیز غیر اہم ہے. اے وہ لوگوں جو علی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے چکر میں پڑھ کر ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہو، آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں علامہ اقبال کے شعر پہ آپ کو لاتا ہوں: بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کے دین ہما اوست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حدیث. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں کہ سارے کا سارا دین اس جگہ پہ ہے، راستوں میں نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. اور اگر آپ کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ ابو لہب کا راستہ اختیار کر لیں. یہاں پہ ابو لہب سے مراد رجت پسندی، قدیم اور غلط روایات پہ ضد کرنا، قبائلی اور نسلی تضادات میں الجھ کے رہ جانا ہے، اور حقیقت کے واضح طور پر روشن ہونے کے بعد ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا ہے، جس طرح ابو لہب نے کیا تھا. ابو لہب ایک علامت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد اس نے ڈٹ کے آپ کی مخالفت کی تھی. اور اب میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اور اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ملت بیضا تنو جان لا الہ، ساز مارا پردہ گردن لا الہ، اور لا الہ سرمایہ اسرار ما، رشتہ شیرازہ افکار ما. کہ مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم ہے، اور اس کی جان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمارے ساز کے پیچھے پردہ چلانے والا، اس ساز کی تاریں ہلانے والا لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ جو ہے وہی ہمارے رازوں کا سرمایہ ہے، اور اسی سے ہماری سوچیں جو ہیں ان کی شیرازہ بندی ہوتی ہے. لا الہ توحید
یہ ایک وحدت ہے جس میں ہماری بکھری ہوئی سوچیں پروئی جا سکتی ہیں. اور ملت از یک رنگ یہ دل ہاستی روشن از یک جلوہ سیناستی، کہ ہماری ملت جو ہے اس کا وجود دلوں کے ایک رنگ ہونے میں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ایک ہی طور سینہ کے جلوے سے روشن ہیں. اور قوم را اندیشہ باید یکی در ضمیرش مدعا باید یکی، اس قوم کی سوچیں بھی ایک ہونی چاہیے اور اس کے ضمیر کی جو طلب ہے وہ بھی ایک ہو جانی چاہیے. ما مسلمانیم اولاد خلیل از ابیکم گیر اگر خواہی دلیل، ہم مسلمان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، روحانی اولاد سے ہیں. اگر نسبی طور پہ ہم اولاد نہیں بھی تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. از ابیکم گیر، قرآن پاک کی جیسے آیت ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے باپ سے آپ دلیل حاصل کریں. اور مدعا معال ما یقیس، طرز و انداز و خیال ما یقیس، ہمارا مدعا، ہماری سوچیں یہ سب ایک ہیں، اور ہمارا جو آخر ہے، ہمارا انجام وہ بھی ایک ہے. اور پھر اسی آیت کی طرف اشارہ ہے جو میں نے پہلے پڑھی تھی، مازن متھایو اخوان شدیم، یک زبانوں یک دلو یک جان شدیم. یہ اللہ کی نعمت تھی قرآن کی کہ ہم اس کی وجہ سے بھائی بن گئے، ایک زبان ہو گئی اور ایک دل ہو گئے اور ایک جان ہو گئے. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی یہی وہ اتحاد اور مسلمانوں کا یہی جذبہ تھا جس کی وجہ سے آج بھی آواز اذان بلند ہے اور آج بھی مسلمانوں کی قوم قائم ہے. وغیرہ بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑے بڑے تمدن ایسے تھے جو مٹ کے رہ گئے. اور علامہ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ میں شعر نہیں زیادہ پڑھوں گا، لیکن میں اپنے مطالب کی وضاحت کے لیے یہ چیزیں پس منظر کے طور پہ پیش کرنا چاہتا تھا. رومی اندرا گرم بازاری نہ ماند، ان جہانگیری جہانداری نہ ماند. وہ رومن امپائر جو میڈیٹرینین پہ چھائی ہوئی تھی، مصر اور شمالی افریقہ سے لے کر عرب ممالک تک اور پھر برطانیہ تک جس کے جھنڈے لہرا رہے تھے، آخر کار ان کو زوال آ گیا اور ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. شیشہ ساسانیان در خون نشست، رونق خمخانہ یونان شکست. وہ عظیم ساسانی سلطنت ایران کی جس کے جھنڈے بر صغیر سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لے کے چائنا کے علاقوں سے لے کے مصر تک گڑے ہوئے تھے، آخر کار وہ بھی تباہی و بربادی اور انحطاط کا شکار ہو گئی. اور پھر یونانی تہذیب اور تمدن بھی مٹ گیا، اور مصر ہم در امتحان ناکام ماند، استخانے اوتہی آرام ماند. اور اس امتحان میں مصر بھی ناکام ہو گئے، اور مصر کی ہڈیاں بھی آرام کے ڈھیروں میں چھپ گئیں. اور در جہان بانگے اذان بود است و ہست، ملت اسلامیان بود است و ہست. اگر وہ چیز باقی رہ گئی ہے تو اذان کی آواز رہ گئی ہے اور رہے گی، اور ملت اسلامیان بود است و ہست، اور اسلامیوں کی ملت، مسلمانوں کی ملت رہی ہے اور رہے گی. اور عشق از سوز دل ما زندہ است، از شرار لا الہ تابندہ است. اور عشق جو ہے وہ ہمارے دل کے سوز سے زندہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی سے تابندہ رہے گا. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اور اگر آپ ان ساری چیزوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی اختلافات آپس میں باہمی طور پہ نظر نہیں آنا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب مدد اللہ علیہ کے اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو ہی فرقے ہیں، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے، باقی مکاتب فکر ہیں. صرف یہ دو فرقے ہیں، اور دونوں فرقے پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچانے میں سرگرم عمل ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس راستوں میں کچھ فروعی اختلافات امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ضرور پیش آتے رہیں اور بڑھتے رہیں، لیکن اشتراک افکار جو ہے وہ پوری طرح قائم دائم ہے. اور جہاں تک شیعیت کا تعلق ہے، شیعیت بھی دو قسم کی ہے، ایک شیعیت علوی ہے اور ایک شیعیت صفوی ہے. میں اس کا تفصیل سے بعد میں جائزہ لوں گا. میں ڈاکٹر علی شریعتی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو دہرا رہا ہوں جہاں وہ فرماتے ہیں کہ شیعیت دو قسم کی، ایک علوی ہے اور ایک صفوی ہے. سب سے پہلے میں شیعیت علوی کا ذکر کروں گا. شیعیت علوی سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیروکار بنے، لیکن ان کے پیروکار اسلام کی عظمت کے لیے، ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہ میں پہلی تھی، لیکن حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ یا رابطہ ان کی نگاہ میں کچھ ایسے
جچتا تھا، اتنی محبت تھی کہ انہوں نے حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کو فضیلت دی ہے باقی لوگوں کی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی حضرت علی کی محبت میں ایسے بات کر جاتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے تھوڑا سا اعتدال سے ہٹ کے ہے جو ہمارا نظریہ ہے. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں علامہ عبد الفتاح وحید الزمان حیدرآبادی، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے اور احادیث کی تفاسیر بھی لکھی ہیں. حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا، تو وہ تو یہاں تک آخر میں لکھ گئے ہیں، ان کے عقائد اہل حدیث عقائد ہیں، لیکن ایک جگہ لکھ گئے ہیں کہ حضرت علی اپنے آپ کو دوسرے صحابہ سے بہتر سمجھتے تھے اور مجھے بھی اس بات کو ماننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بھی تفضیل علی کے قائل ہو گئے تھے. تو یہ دراصل یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے ہم یہ سمجھیں کہ شیعیت کی یہ بنیاد ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے محبت. کہیں کہیں پہ ہمارے اپنے بزرگ اور زعماء جو ہیں جو شیعہ نہیں ہیں ان کے ہاں بھی ہمیں کہیں کہیں اس طرح کے خیالات ملتے ہیں. میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات بابرکات کیا تھی. آپ بقول ہمارے شیعہ احباب کے کعبہ میں پیدا ہوئے، میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا، اس ضمن میں بھی. البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بچوں میں پہلے ایمان لانے والے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اور پھر آپ ان کو ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پہ لٹا کے بھی گئے ہیں اور اپنی بہت ساری ذمہ داریاں جو مکہ میں ان کی باقی تھیں دنیاوی ذمہ داریاں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سونپ کے چلے گئے ہیں. مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب حضرت علی وہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا ہے. اور اس کے بعد بھی تمام جنگوں کے موقع پہ خصوصاً فتح خیبر کے موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمیں ایک بات جو ہے وہ کہنا پڑتی ہے تھوڑی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جانشینی کا معاملہ آیا تو ثقیفہ بنو سعدہ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں نے بھی ان کو خلافت کے لیے پیش کیا. ہمارے شیعہ احباب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ درویشوں کا طبقہ تھا اسلام کے، صحابہ کے جو بہت زیادہ متقی درویش، اور یہ وہ لوگ تھے جو دنیا داری سے زیادہ وابستہ نہیں تھے، جن کا تعلق مسجد میں بیٹھ کر اصحاب صفا کے بزرگ تھے جو درویشی کی طرف زیادہ مائل تھے، ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ درویش صفت لوگ جو سیاسی طور پہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا. ان لوگوں نے حضرت علی کو آگے کرنا چاہا. تو اس سے لیکن ہوا یہ ہے دراصل کہ امت کی جو اکثریت تھی وہاں موجود، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا. کچھ ایک مہینے تک حضرت علی نے ان کی بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں جب بیعت کر لی تو ہر طرح کا تعاون حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اصحاب ثلاثہ کو حاصل رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی بھی ایسا موقع نہیں نظر آتا جب حضرت علی نے علیحدہ نمازیں پڑھائی ہوں مسجد نبوی پہ یا علیحدہ نماز پڑھی ہو. کبھی بھی ایسا موقع نہیں آتا جب حضرت علی نے کبھی بھی خلافت کی تمنا اور طلب کی. حالانکہ ایک بہت اہم موقع آیا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح فلسطین کے لیے اور بیت المقدس پہ قبضے کے لیے عیسائیوں کی دعوت پر یروشلم تشریف لے گئے ہیں. حضرت علی کو اپنی جگہ قائم مقام خلیفہ بنا گئے. اگر وہ چاہتے، خدا نخواستہ ان کے دل میں ہوس ہوتی، تو وہ تختہ الٹ کے خلافت میں فائز ہو جاتے اور متمکن ہو جاتے. نہ ہی قائم مقام خلیفہ بنا کے چھوڑ کے جانے والے کے دل میں یہ خیال تھا، اور نہ ہی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں خیال تھا، وگرنہ یہ ایک بڑا اہم موقع تھا جس میں امام اول اپنی امامت کا برملا اعلان کرتے اور اپنی حکومت کا آغاز کرتے. یہ بھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہادت کا موقع آیا اور آپ نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، تو حضرت علی کا نام بھی ان میں شامل تھا جنہوں نے آپس میں سے خلیفہ کا انتخاب کرنا. اگرچہ ہمارے جو دوست ہیں یہ کچھ شیعہ احباب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ حضرت عثمان غنی کے داماد تھے،
اس لیے یہ دو ووٹ ہو گئے تھے ان کے. لیکن جیسے بھی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کمیٹی میں ممبر تھے، شریک تھے، اور اس کمیٹی کے فیصلے سے آپ نے اتفاق کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہ پہنچے. اور پھر یہ بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دنوں میں جب مدینہ منورہ پہ یلغار کی گئی ہے تو حضرت عثمان غنی کے تحفظ کے لیے بھی حضرت علی اور ان کی اولاد نے دفاعی اقدامات کیے ہیں، تلواریں اٹھا کے کھڑے ہوئے. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی مقابلے میں شریک رہے ہیں، باغیوں کے مقابلے میں. اس وقت یہاں تک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا اختلاف آپس میں بزرگوں میں نہیں تھا کبھی بھی. اب شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیسے حالات اور واقعات پیش آئے ہیں کہ جب صحابہ میں آپس میں ٹھن گئی ہے. اور میں اس ساری چیز کو خطائے بزرگان گرفتن خطاست کے ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب دونوں گروپ آپس میں لڑ رہے تھے تو دونوں گروہوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ سیاسی جنگ ہے. صحابہ کرام کی کسی بھی طبقے نے ایک دوسرے پہ تکفیر کے فتوے نہیں لگائے، کفر کا فتویٰ نہیں لگا کبھی بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں. اور اس کے بعد ایک چیز البتہ نظر آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے، مسجد نبوی کو چھوڑ کے کوفہ چلے گئے. اور تھوڑا سا میں تعارف کوفہ کا یہ کرانا چاہوں گا کہ یہ دراصل ایران کے جنوب کا علاقہ تھا جس میں ہیرا کی ریاست تھی، عیسائیوں کی بہت پہلے سے قائم تھی، اور یہ ایرانی سلطنت کا حصہ تھی، باج گزار تھی. اور بصرہ کا علاقہ بھی ایرانی سلطنت میں تھا. اور جب میں یہ انکشاف نہیں کرتا، میں اسی بات کو کہتا ہوں جو سیرت نگار بار بار کہہ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کی عمر میں یہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اور آگے چل کے یہ بیان نہیں کرتے کہ 12 برس کا بچہ جو پہلی دفعہ فارن کے سفر پہ گئے ہیں، غیر ملکی سفر میں اپنے چچا کے ساتھ، جو جہاندیدہ سیاح تھے، تاجر تھے، تو ان کو جب انہوں نے فارس کی عظمت کو دیکھا ہے ان شہروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیفیت آ گئی. تاہم میں اس کو ایک علیحدہ مضمون کی شکل میں پیش کروں گا کسی وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل فارس کو مخاطب کرتے تھے، پرشیا والوں یا ان کے حکمران کو خط لکھا، تو آپ کی نگاہ میں واضح طور پہ نقشہ موجود تھا اہل فارس کا. ان کی تہذیب کو، تمدن کو سمجھتے تھے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا ایران کی تہذیب اور تمدن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ہندوستان کا ذکر بہت کم ملے گا، 1-2 موقع پہ، چین کا ذکر باقی جگہوں پر، لیکن ایران کا بار بار ذکر ملتا ہے. قرآن پاک کی آیات دیکھیں سورہ روم کی. میں اس موضوع کی کسی اور موقع کے لیے اٹھا کے چھوڑتا ہوں، وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. لیکن یہ جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو کوفہ کے نام پر ایک آرمی کی گیریزن بنا دی گئی جہاں پہ مسلمان فوجی شہر سے باہر پڑاؤ کرتے تھے. اور یہ فوجی جو تھے کوئی یمن سے تھے، کچھ لوگ کچھ جزیرہ نما عرب کے دوسرے علاقوں سے تھے. یہ لوگ مقامی ایرانی آبادی سے علیحدہ یہاں لوگ رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ ایران کے عمائدین نے چھاؤنی کے علاقے میں اس طرح کوٹھیاں بنا لیں جس طرح کینٹ کے علاقے میں آج کل مرفہ حال لوگ جا کے رہنا شروع کر دیتے. اور یہ کینٹ کا علاقہ جو تھا کوفہ کا، یہ ایک فکری طور پہ ایک مرکز بن گیا. اور میں اس موقع کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں کسی اور موقع پہ بیان کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگ جو فقہا ہیں، انہوں نے بھی کوفہ میں ہی اسی جگہ جا کے فقہ کی تدوین کی. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو قانون پڑھانے کے لیے اور قانون کی وضاحت کے لیے بھجوایا تھا. اسی کوفہ کے لوگ چونکہ ایرانی اثرات میں آ گئے، اور ایرانیوں کے ذہن میں ایک چیز تھی، سب سے امپارٹنٹ چیز جو ایران کے ذہن میں تھی وہ بادشاہ کا تصور تھا، جس کو روحانی طور پہ بھی الوہی خصوصیات وہ دیتے تھے، خدا کی خصوصیات. اور بادشاہت کا کہیں بھی مستحکم تصور آپ کو نہیں ملتا تاریخ میں جتنا اہل فارس کی تاریخ میں. اور RG ہاربری اپنی کتاب ہیریٹیج آف پرشیا میں یہ لکھتے ہیں کہ رومن امپائر کا بادشاہ جو شروع میں جب یہ عیسائی ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑے سے بے تکلف قسم کے بادشاہ تھے.
ان کے ہاں بھی جو بادشاہت کی وہ عظمت اور ولولہ اور جوش نظر آتا ہے، جو پروٹوکول نظر آتا ہے، یہ بھی ایرانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ تو ایران میں چونکہ خاندانی بادشاہت ایک پیور بلڈ، اور پھر اس بادشاہت کا موروثی طور پہ منتقل ہونا، اور پھر اس بادشاہت کے پیچھے جو تقدس کے اثرات اور نظریات تھے وہ قائم تھے، اور تمام مذہبی زعماء جو تھے زرتشتی وہ بادشاہ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے تھے، اور یہ اسی طرح تھا جیسے انگلینڈ کا بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کی ہیڈ۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ جمہوریت پسند نہیں تھی، یہ بعد میں آ کے میں ذکر کروں گا کہ ایرانی مزاج جمہوریت کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ موروثی بادشاہت کو پسند کرتا۔ ان کے لیے یہ چیز اٹریکٹیو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کے خاندان کے فرد، ان کے کزن جن کی پرورش ان کے گھر میں ہوئی، جنہوں نے اپنا بچپن ان کے ساتھ گزارا ہے، ان کا تقدس ان لوگوں کے ذہنوں میں کچھ زیادہ تھا۔ اس لیے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلوا کر کوفہ میں خلافت کا موقع فراہم کیا۔ لیکن میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ خارجیوں نے اس موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا، ابن ملجم نے، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد انہوں نے امام حسین کو وہاں پہ بلانا شروع کر دیا۔ اب بڑی حیرت کی بات یہ کہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، لیکن میرے تمام شیعہ احباب اس بات پہ متفق ہیں کہ آپ نے انتہائی مختصر عرصہ کی خلافت کے بعد بہوش و حواس خلافت کا بوجھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کر دیا تھا۔ اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام وقت نے، جن کو وہ دوسرا امام کہتے ہیں، انہوں نے بھی خلافت پہ اصرار نہیں کیا، جس طرح حضرت علی نے بھی اپنی خلافت پہ اصرار نہیں کیا، امام حسن نے بھی اصرار نہیں۔ بعد میں وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں پہ آ کے وفات پا گئے۔ اب باری ہے تیسرے امام کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اہل کوفہ کی دعوت پہ کوفہ میں ضرور گئے، انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن آج ایک چیز میں اپنے سامعین کو گوش گزار کرانا چاہوں گا کہ بیعت نہ کرنے والوں میں یزید کی صرف امام حسین نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دونوں خلفاء کے صاحبزادوں نے بھی وہی کام کیا جو چوتھے خلیفہ کے صاحبزادے نے کیا، یزید کی بیعت انہوں نے نہیں کی۔ اس طرح اگر سیاسی طور پہ یا جنگی طور پہ ہم آہنگی نہیں بھی ملتی، فکری ہم آہنگی اس صحابہ کی دوسری نسل میں، نوجوان نسل میں موجود تھی۔ یہ بات پلیز آپ نوٹ کر لیں کہ پہلے دونوں جو ہمارے خلیفہ ہیں ان کے بیٹوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب آپ کربلا کے میدان میں آتے ہیں، میں اس سانحے کی طرف بھی نہیں جاتا جو اہل کوفہ کی، میں غفلت کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا، میں عہد شکنی کا لفظ استعمال کرتا۔ عہد شکنی کے باعث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے: اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر۔ حضرت علی جو تھے وہ اللہ اللہ بسم اللہ کی بے کی طرح عظیم تھے، اور اسی طرح امام حسین جو تھے انہوں نے ذبح عظیم کے جو معنی تھے، یعنی حضرت اسماعیل کی طرح کی قربانی جو ہے وہ دے کر، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ابتدا انتہا جس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اب حضرت امام حسین کے اس واقعے نے، کربلا کے واقعے نے، اسلام کے تصور میں نہیں، تاریخ میں قربانی کا عنصر شامل کر دیا، اور اسی قربانی کے عنصر کو، اور جس چیز کو باطل سمجھا جائے اس کے خلاف اپنی تعداد کی پرواہ نہ کیے ہوئے ڈٹ جانا، اور حق گوئی کا عنصر جب شامل کیا ہے تو ساتھ ہی یہ چیز بھی آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ہمارے کچھ احباب نے کفارہ سمجھ لیا گناہوں کا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قربانی کے بارے میں جو عیسائیت کے نظریات تھے، ان نظریات کو کھینچ کے وہ اسلام میں بھی لے آئے۔ یہ دراصل کوفے کا وہ اثر تھا جو وہ ہیرا کی بستی کے زیادہ قریب تھا،
جہاں پہ عیسائیوں کی ایک ریاست پہلے سے موجود تھی اور عیسائی اثرات بھی تھے. اس طرح یہ چیز بھی اسلام میں شامل ہے. اور بعد کے ہمارے کچھ مفکرین ایسے ہیں، شیعہ مفکرین جیسے نور اللہ شوستری نے صفوی دور میں ایک کتاب مجالس المومنین لکھی ہے. اس میں یہ کہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ہے، حق مہر ہے، یہ مہر ہے جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ الفاظ ہیں جو عیسائیوں نے حضرت مریم کے لیے کہے. اس سے آگے میں نہیں جاتا. یہ ان سے قربانی کا، کفارے کا، یہ ساری چیزیں اسلام میں یہ داخل ہیں. تاہم شہادت حسین کے جو اثرات مرتب ہوئے اس پہ کسی کو کلام نہیں ہے. سنی زعماء نے اور سنی علماء نے بھی آج تک، اگر آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کریں تو پلڑا امام حسین کے حق میں جھکتا ہے، یزید کے حق میں نہیں جھکتا. یہ بات ازہر من الشمس ہے کہ امام حسین پہ آنے والی مشکلات اور تکالیف جو ہیں وہ ہمیں بھی اسی طرح محسوس ہوتا ہے. حضرت اقبال کے اشعار میں پہلے ہی بیان کر چکا. اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت امام حسین کے بعد جب چوتھے امام حضرت زین العابدین آتے ہیں تو ان کو لوگوں نے خود کہا ہے، حشام بن عبد الملک اموی کے زمانے میں، جس کا زمانہ اقتدار 101 سے 105 ہجری تک ہے، حامیان اہل بیت نے آپ کو حکومت بنانے کے لیے کہا ہے، لیکن آپ اتنے دل برداشتہ تھے کہ آپ نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے امام نے بھی حکومت کے لیے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اب جو حامیان اہل بیت تھے وہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے جو محمد بن حنفیہ تھے، جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں تھے، ان کے گرد اکٹھے ہوئے اور ان کی بیعت کر لی. اور محمد بن حنفیہ کے صاحبزادے ابو ہاشم ان کے بعد ان کی بیعت ہوئی، اور پھر عراق و خراسان کے علاقے میں ان کی بیعت عام کی گئی. اور ابو مسلم خراسانی جو قوم پرست ایرانی تھا، اس نے مسلمان ہونے کے بعد اس خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا. تاہم جناب ابو ہاشم بھی تھک گئے اور وہ تنگ آ گئے ساری چالاکیوں سے اور مکر و فریب سے، اور انہوں نے خود محمد بن علی بن عباس بن عبد المطلب کو یہ خلافت تفویض کر دی. یہ حضرت علی کے خاندان کے فرد نے خلافت بنو عباس کو دے دی، اور بنی عباس جو تھے وہ عباسی خلافت کے ساتھ برس اقتدار آئے. عباسیوں نے ظلم و ستم کیا اور ابو مسلم خراسانی کو بھی مروا دیا. بعد میں ابو مسلم خراسانی ایران میں ایک علامت کے طور پہ ابھرا قوم پرستی کی. لیکن خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں، جس کا دور 136 سے 158 ہجری تک کا ہے، ایک بار پھر لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کے ارد گرد اکٹھا ہوئے، اور حضرت امام حسن کے پڑپوتے محمد نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور مدینہ کے عباسی گورنر کو انہوں نے ختم کر کے چند ہی دن میں حجاز اور یمن میں اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ محمد جو حضرت امام حسن کے پڑپوتے تھے، انہوں نے خلافت کا اعلان کیا، اور اس موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ نے محمد کا ساتھ دیا ہے جو عباسی سلطنت کے مخالف تھے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے جو نوٹ لے رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے، دونوں نے، جو علیحدہ علیحدہ دو سنی فقہوں کے موجد ہیں اور امام ہیں جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے بھی اولاد علی کا ساتھ دیا، عباسیوں کا ساتھ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو شیعیت فروغ پا رہی تھی، اس شیعیت میں اور حنفیت میں اور مالکیت میں کوئی فرق نہیں. یہ تاریخی استدلال کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد منصور نے علویوں کو زبردست شکست دی اور بڑے بڑے مشاہیر کو قتل کیا. اہل مدینہ کی خاص رعایت ختم کر دی گئی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو شیعوں کے متفق کا امام ہے، ان کی جائیداد بھی ضبط کر دی گئی اور ان کو قتل کی دھمکی بھی دی گئی. اور اس واقعے کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور امام مالک کو کوڑے بھی لگوائے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جعفر صادق، امام ابو حنیفہ اور امام مالک
ہمیں ساتھ ساتھ میں بلا. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کسب فیض بھی کیا ہے, تعلیم بھی حاصل کیا حضرت امام جعفر صادق. اب یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ استاد اور شاگرد جو اکٹھے ہیں, جن میں خیالات کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے, ان کے اعمال, افعال اور عقائد میں کوئی فرق ہوگا. یہ بڑی اہم بات. اس سے آگے جب آپ چلتے ہیں تو حضرت زید بن زین العابدین نے بھی جب ابھی حضرت امام ابو حنیفہ سے مدد مانگی کہ میری خلافت قائم ہونی چاہیے, تو پھر بھی حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کو پیسے دیے اور انہوں نے فرمایا کہ میں عملی مدد کے لیے بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا, بشرطے کہ مجھے یہ یقین ہوتا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور امام ابو حنیفہ کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب زید بن زین العابدین آگے بڑھے, ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب خلیفہ ہارون رشید کا دور آیا ہے, اس نے بھی علویوں کی سرکوبی جاری رکھی ہے. اور اب پھر مامون رشید عباسی کا زمانہ ہے جو 198 سے لے کے 218 ہجری کا ہے. اب اسلام تیسری صدی ہجری میں داخل ہو جاتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں, میں آپ کو بور کر رہا ہوں, لیکن یہ تاریخی واقعات بڑے ضروری ہیں. اور مامون رشید حضرت امام علی رضا کو, جو شیعوں کے 8ویں امام ہیں, ان کو مصلحت کے تحت, کیونکہ مامون رشید کی سلطنت کا دار و مدار ایرانیوں پہ تھا, مصلحتاً ان کو اپنا ولی عہد نامزد کرتے کہ میرے بعد خلافت کا حق بنی عباس سے منتقل ہو کے ان میں چلا جائے گا حضرت علی کی اولاد میں, اور امام علی رضا اس کے حقدار ہوں. حالانکہ امام علی رضا کی عمر 22 سال زیادہ تھی امام الرشید سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ اس کو علم تھا کہ یہ شاید حکومت بننے سے پہلے ہی وفات پا جائے, لیکن ہمارے شیعہ احباب کے تمام خیالات کے مطابق ان کو زہر دے کے مروا دیا گیا مشہد میں, جہاں پہ وہ مدفون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع ایسا آیا جب عباسیوں کے ساتھ ریکنسیلیشن یا کسی طرح سے سیاسی مصالحت بھی ہوئی, اور انہوں نے انتظار کیا. یہ نہیں کہا کہ میں امام وقت ہوں, تم خلافت کو چھوڑ دو, تم کون ہوتے ہو حکومت کرنے والے بغداد میں بیٹھے, اور میں مشہد میں بیٹھا ہوں, طوس میں بیٹھا ہوں. انہوں نے بھی ساتھ دیا امام الرشید, لیکن اپنی خلافت کا اعلان ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اپنی بادشاہت یا خلافت کی طرف توجہ نہیں دی. اس کے بعد خیر سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں اب آگے اتنا ہی کہوں گا کہ جتنے 12 کے 12 امام شیعہ بیان کرتے ہیں, ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ سارے کے سارے درویش منچ انتہائی نیک انسان تھے, اور کہیں بھی اس وقت کی سنی آبادی نے ان سے اختلاف نہیں کیا. کہیں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. سیاسی مصلحتیں اپنی جگہ. تو شیعیت علوی جو ہے وہ حنفیت اور مالکیت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اس وقت آگے چلتی رہی ہے. اور 12ویں امام 224 ہجری میں, یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں صحیح یہ سن بیان کر رہا ہوں, لیکن قریب قریب اس زمانے میں, یہ 250 سال کے بعد ہجرت کے وہ غائب ہو جاتے دمشق میں ایک غار میں. اور ہمارے شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے 150 برس کا زمانہ غیابت صغرا کا زمانہ ہے, اور بعد کا زمانہ غیابت کبرا کا زمانہ ہے. کہ پہلے دور میں انہوں نے باہر آ کر لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا, اور بعد میں بالکل غائب ہو. لیکن تہران میں نے شاہ کے زمانے میں خود اپنی آنکھوں سے لکھا ہوا تھا, اے امام زمان کجا ہستی دنیا منتظر شماس, اے امام وقت کہاں ہے, دنیا تمہاری منتظر ہے. اور ہر دور میں امام کا انتظار کیا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلوی دور سے پہلے قاجاری دور کے تمام بادشاہ قرآن پہ حلف اٹھاتے تھے کہ یہ بادشاہت جو ہمیں تفویض کی گئی ہے یہ امانتاً ہمیں ملی ہے. جس دن امام وقت ظاہر ہو جائیں گے اسی دن ہم یہ حکومت ان کے سپرد کر کے دستبردار ہو جائیں گے حکومت سے. اور ایک اور لفظ ہے جو 1963 میں یا 62 میں حضرت روح اللہ آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے کہے تھے بادشاہ کو خط لکھتے ہوئے کہ جب بادشاہ نے آئین میں تبدیلیاں کرنا چاہیں
اس نے کہا کہ 1906 کے آئین کو اسی حالت میں چھوڑ دو جس حالت میں ہے. اس آئین میں تبدیلی کا اختیار اس وقت تک کسی کو نہیں ہونا چاہیے جب تک امام وقت ظاہر نہ ہو جائے. صرف امام ہی اس آئین میں تبدیلی کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام میں غائب کو ہر طرح سے یہ سمجھا گیا کہ وہ اول الامر ہیں، سکہ ان کا چل رہا ہے اور دنیا ان کی منتظر ہے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ دین کی وضاحت فرمائیں گے، قیادت کریں گے، اور وہ ان کے عقائد کے مطابق امام مہدی ہوں گے. اب آگے چل کے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت تک پہلے 400-500 سال میں ایک مکمل طور پر تصوراتی ہم آہنگی ملتی ہے. تاہم شیعہ احباب میں کچھ ایسے فرقے ضرور تھے جو جمہور شیعہ گروپ سے علیحدہ ہو گئے. مثلا علی اللہ ہی کا ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ باقی بھی خدا مانتے ہیں. اسماعیلی علیحدہ ہو گئے، ان کے اپنے نظریات ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا. دروزی علیحدہ ہو گئے، میں ان کے عقائد میں بھی نہیں جاتا. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بعض اوقات سیاسی اعتبار سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اور ایک میں خوفناک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا جو واقعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سن 317 ہجری کے قریب کرامتہ نے جب زور پکڑا ہے، بصرہ ان کا مرکز تھا، ایرانی مرکز، اور اس کے بعد کرامتہ کے کارندے ملتان تک پہنچ گئے ہیں. یہاں بھی ان کی حکومت تھی. جب محمود غزنوی 100 سال کے بعد یہاں آتے ہیں تو کرامتہ کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ کرمت کے ماننے والے تھے. یہ اسماعیلیوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی اور یہ بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے. ان لوگوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور حاجیوں کو قتل کیا ہے، خانہ کعبہ کو منہدم کیا ہے. اور نعوذ باللہ اب کیا بیان کریں، دل بڑا روتا ہے. یہ لوگ، ان کی عورتیں بھی حجاج کو قتل کرتی رہی ہیں، چاہے زمزم کو بند کیا ہے اور حجر اسود کو اٹھا کے بصرہ میں لے گئے، اور کئی برس تک حج موقوف رہا ہے. یہ 4 صدی کے ابتدا کا زمانہ تھا، اور یہ وہ موقع تھا جب مسلمان سنی دنیا میں اس قابل نہیں تھے عباسی کہ اس کا قلع کما کر سکیں. تو مصر کی جو فاطمی سلطنت تھی، علویوں کی، اسماعیلیوں کی، اس سلطنت میں عبید اللہ المہدی سے لوگوں نے اپیل کی کہ تم کرامتہ کا مقابلہ کرو. عبید اللہ المہدی نے بصرہ سے ان سے حجر اسود چھین کے دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے، اور خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی گئی ہے. اور یہ بات دل کو بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ 4 صدی ہجری میں 70 برس تک خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں اسماعیلی امام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. یہ ایک بڑی خوفناک حقیقت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یہ واقعات تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں. مورخین یہ کہتے ہیں کہ حجاز مقدس کے تمام عمائدین نے اسماعیلی خلیفہ کے نام پر بیعت کر لی تھی. یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ حجاز مقدس میں مکہ اور مدینہ سمیت اسماعیلی امام کا سکہ بھی چلتا رہا. اب اسلام میں انحطاط کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا، لیکن یہ جب حجاز مقدس میں سب کچھ ہو رہا تھا، مصر میں ان کی حکومت تھی، علویوں کی، ان کی اسماعیلیوں کی، تو ایران میں ایک معتدل قسم کی فضا پیدا ہو چکی. سلجوکیوں کا دور تھا، اس سے پہلے دیگر حکمرانوں کا دور تھا، سنی اور عقیدہ حنفی لوگوں کی حکومت تھی. اب ایران میں امام غزالی پیدا ہو رہے ہیں، یہ وہ دور ہے. امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، نیشا پور میں امام مسلم پیدا ہو رہے ہیں، امام بیضاوی پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایران اس وقت عالم اسلام کا ایک لیڈنگ ملک تھا، جس میں آپ کو غزالی سے لے کے البیرونی سے لے کے بڑے بڑے مفکرین اور امام فخر الدین رازی نظر آتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں اور استدلال اور علم الکلام میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس دور میں ایران میں علم الکلام کا دور تھا، بحث ہو رہی تھی، فلسفے چل رہے تھے، معتزلہ کے عقائد، یہ سارے عقائد مکس ہو رہے تھے ایرانی ذہن میں. اور ایرانی ذہن جو بہت متمدن ذہن تھا ایک زمانے سے، وہ ان تمام چیزوں کو سمیٹ رہا تھا اپنے اندر.
پھر ہلاکو کا واقعہ پیش آتا ہے، سلجوکیوں کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اسماعیلی اس سے پہلے ایران میں تباہی اور بربادی مچا دیتے ہیں، ہلاکو خان بغداد کو تباہ کرتے ہیں، اور ہلاکو خان کے بعد اس کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے، اور پھر بھی ایران پہ جب تیمور تک کا زمانہ ہے، پھر سنیوں کا دور ہے، اور شیعہ اور سنی ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ شیعہ ضرور موجود تھے، لیکن حکومت کن کی تھی؟ سنیوں کی تھی۔ اب یہ جو انحطاط کا دور، جنگوں کا یہ سارا زمانہ ہے، مولانا روم پیدا ہوتے ہیں ایران میں، فرید الدین عطار پیدا ہوتے ہیں، علی حمدانی پیدا ہو کے کشمیر میں آ کے اسلام پھیلا جاتا، اور حجویر کے حضرت علی حجویری جو غزنی کے قریب سے ہیں، غزنی بھی خراسان کا حصہ ہے، ایران کا حصہ ہے، اور زندگی ان کی ساری خراسان میں گزری ہے، نیشا پور کے ارد گرد، وہ لاہور میں آ جاتے ہیں، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب از دمے زندہ گشت، از شعائے مہرے تابندہ گشت، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق زنا میں وہ بلند آوازہ شد، کہ ان کے جب لاہور میں آتے ہیں تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زندہ ہو جاتا ہے، اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے، اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تبریز سے اٹھتے ہیں جلال الدین تبریزی، وہ سلٹ میں چلے جاتے ہیں، اسلام پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور سیستان سے اٹھتے ہیں ایران کے علاقے سے معین الدین چشتی اجمیری، ادھر پہنچ کے لاہور میں کچھ عرصہ قیام کے بعد ہندوستان میں جا کے تبلیغ شروع کر دیتے۔ تمام کے تمام مبلغین کچھ استثناء کے ساتھ سب کے سب ایرانی۔ تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ جب دنیا عرب پہ اسماعیلیت چھائی ہوئی ہے اور تباہی اور بربادی ہے، تو ایران اسلام کے فروغ کے لیے بر صغیر میں اور سینٹرل ایشیا میں اور چین تک اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور ایسی شخصیات ہیں رومی کی، غزالی کی، جس پہ شیعہ اور سنی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آج ایرانی بھی رومی کا اسی طرح ذکر کرتا ہے، مولوی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کی فضا اب بھی برقرار تھی۔ اب کیا کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے اختلافات تو خیر چلتے رہے، ان خیالات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، تاہم میں اب شیعیت صفویہ کی طرف آتا ہوں۔ وقت کی مجھ پہ بڑی کمی ہے، اس لیے میں ان تمام باتوں کو بڑے مختصر وقت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ دور تھا جب صفی الدین اردبیلی کی اولاد، اور صفی الدین اردبیلی کون تھے؟ یہ 650 میں اردبیل کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، اور اردبیل کچھ لوگ کہتے ہیں گیلان میں ہے، لیکن مجھے تو نقشے میں کردستان میں نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ صفویوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں، اور حضرت علی کی اولاد سے، اور سید ہیں۔ لیکن بعد کے تمام مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہ سید نہیں تھے، وہ ترک تھے۔ وہ سید بنے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنی مقناطیسی شخصیات کے باعث، جبہ و امامہ کے باعث، ان لوگوں نے اپنی خانقاہوں کے باعث اپنا اثر و رسوخ ہر جگہ انہوں نے پھیلایا ہے۔ اور پھر شاہ اسماعیل صفوی جو صفی الدین اردبیلی کی اولاد میں سے تھا، وہ 892 میں پیدا ہوا ہے، جب 1484 کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ مغلیہ سلطنت کے آغاز سے تھوڑا سا پہلے کا زمانہ تھا، اور اس نے مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے سن 907 میں کم عمری میں، ابھی ان کی عمر 15 برس کی تھی، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیار بکر کو فتح کیا ہے، تبریز کو فتح کیا ہے، شوستر کو، فارس کو، کاشان کو، استراباد کو، اور پھر انہوں نے اپنے مذہبی ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، میں یہاں پہ ایران میں اثناعشری مذہب کا فروغ دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ امام وقت جتنے بھی تھے جو زندہ تھے، انہوں نے کبھی اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، ماں سوائے جب موقع آیا حضرت علی کا یا امام حسین کا۔ حضرت حسن نے تو خود دستبرداری کی ہے، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ جو خود علوی بن گئے، سید بن گئے، امام وقت کا لحاظ بھی نہیں کیا، اور پھر شیعہ مذہب کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ اور یہ بھی تاریخ میں ثابت ہے
کہ اس کے تمام درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ جناب بادشاہ سلامت، اس وقت ایران کی اکثریت سنی لوگوں پہ مشتمل ہے، آپ یہ سختی مت کریں۔ اس نے کہا جب خدا میرے ساتھ ہے اور جب 12 اماموں کی روحیں میرے ساتھ ہیں تو میں یہ کر گزروں گا، اور جو میرا مقابلہ کرے گا میں تلوار لے کے آ جاؤں۔ اب 2 روایات ہیں کہ اس نے سنیوں کو کس طریقے سے ختم کیا ایران میں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ سنیوں کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور ہاتھ میں خنجر دے دیا، اور العلن ان کو اعلانیہ طور پہ کہا گیا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو لعنت بھیجیں اور نفرین کریں، نعوذ باللہ، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اپنے سینے میں خنجر بھونک لیں۔ ہزاروں لوگوں نے، جن کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بادشاہ کی بات مانیں، انہوں نے موت کو ترجیح دی ہے۔ یہ بھی ایران میں ثابت ہے کہ ایران میں اس وقت ہزارہ لوگوں نے مرنے کو ترجیح دی ہے، لیکن شیخین کے شان میں گستاخی نہیں۔ اور دوسری روایت جو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ گروہ تھے بادشاہ کے جو چلتے تھے شہر میں اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جو تبرہ میں، اور جو نہیں شریک ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے۔ یہ صفوی شیعیت ہے جس میں پہلی دفعہ یہ کچھ ہوا ہے، اور یہ بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ صاف بتاتا ہوں، حضرت علی کے تو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر تھا، اور وہ لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور ابو بکر اور عمر اگر نام رکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، کیوں؟ ان لوگوں کی محبت میں جو ان کے دوست تھے اور جن کے ساتھ ان کا ہر روز اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ لیکن اب صفویوں نے یہ چیز شروع کر دی۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل نے ان عقائد کو اپنے تمام ممالک میں جہاں جہاں اس نے فتوحات حاصل کی یہاں پہ رائج کیا۔ جب اس نے سنیوں کو مارنا شروع کیا، ان کی مسجدوں کو ختم کرنا شروع کیا، اب ارد گرد کی 2 حکومتیں، ایک عثمانیوں کی حکومت تھی ترکی میں، انہوں نے بھی خیر مقابلہ کرنا چاہا، اور دوسرے لوگ تھے یہ ہلاکو چنگیز کی اولاد میں سے، یہ بڑے تھے تو مسلمان تھے، بڑے ظالم قسم کے، یہ ماوراء النہر کے علاقے پہ فائز تھے، شیبانی خان تھا، اور شیبانی خان بڑا ظالم آدمی تھا، ظہیر الدین بابر کی بہن کو بھی اٹھا کے لے گیا تھا، اور بابر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا رہا، لیکن شیبانی خان نے اپنے آپ کو امام العصر کا خطاب دیا۔ جس طریقے سے صفویوں نے اپنے آپ کو بادشاہت کو تقدس بخشنا چاہا، اس نے بھی اپنے آپ کو امام العصر کہا، اور شیبانی خان ان پہ بار بار حملے کرتا رہا، لیکن کسی نہ کسی طرح ماوراء النہر کا علاقہ اور سینٹرل ایشیا کا علاقہ ان کی یلغار سے بچا رہا۔ اب یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک جوان شہزادہ ظہیر الدین بابر اپنے باپ کی سلطنت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا مقابلہ امام العصر شیبانی خان سے تھا۔ اب یہ صفوی جو تھے انہوں نے بابر کو مدد کی پیشکش کی، اور ظہیر الدین بابر نے ان کی مدد قبول کر لی، اور یہ طے پایا کہ بابر اپنے باپ کے علاقوں میں جہاں اس کے باپ کی حکومت تھی اپنا سکہ جاری کرے گا، لیکن جن علاقوں میں وہ اب فتوحات حاصل کرے گا وہاں پہ 12 اماموں کا سکہ جاری ہوگا۔ تو مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے سمرقند کو فتح کر کے 12 اماموں کے سکے جاری کیے۔ ماوراء النہر کے غیور لوگ یہ برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے بابر کا ساتھ نہیں دیا، اور بابر کی شکست جو بار بار ہوتی رہی ہے عضووں کو کوئی ہاتھوں، اس کی مین وجہ یہ تھی، اور بابر کو نکلنا پڑا، وہ کابل آئے اور کابل کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ ہر چند کے بابر شیعہ نہیں ہوئے، لیکن شیعیت کا لیبل بابر پہ بھی لگایا گیا ہے۔ لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ بابر کے خاندان کے صفویوں کے خاندان سے بڑے گہرے مراسم ہو گئے، بڑے قریبی تعلقات تھے دونوں بادشاہتوں کی، ہندوستان کی مغلیہ سلطنت اور ادھر کی ایران کی صفوی سلطنت۔ اب سلطان سلیم جو تھے یہ ترکی کو، ان کے مقابلوں کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس وقت صفویوں کے خانہ کعبہ میں جانے اور حج کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی ترکوں کی طرف سے،
اور کئی سال تک ایرانی حج نہیں کر سکے، لیکن جوں ایرانیوں نے اپنا رویہ نرم کیا ہے اس کے بعد ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ حج کر سکیں۔ پھر کوشش کی ہے ایرانیوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ قریب آئیں، لیکن نقصان ہو چکا۔ اور ایک اور بات پلیز نوٹ کی جائے کہ جب صفویوں کی حکومت قائم ہوئی تو ایران میں شیعہ علماء نہیں تھے، ایران میں سنی علماء تھے جن کو مروایا جا رہا تھا۔ شیعہ علماء درآمد کیے گئے ہیں عرب ممالک سے، اور وہ جو علماء باہر سے منگوا کے جن کو جاگیریں دی گئی ہیں وہ شاہ کے وفادار تھے۔ بادشاہت کی وفاداری میں ان علماء کا بہت رول تھا جو علماء سو باہر سے بلائے گئے، اور انہوں نے بھی بادشاہ کو ایک خاص قسم کا درجہ دیا ہے اور کبھی بھی بادشاہ کی مخالفت نہیں کی۔ اب ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہی شیعیت جس میں ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونے کی آواز بلند کی جاتی ہے، یہ کیوں ہوا کہ صفویوں کے دور میں ان کی آواز دب گئی علماء کی؟ یہ علماء بھی بادشاہ کی طرف سے امپلانٹڈ تھے۔ شاہ اسماعیل کے بعد تیماس صفوی ایران کا بادشاہ بنا۔ ہندوستان میں نصیر الدین ہمایوں جب شیر شاہ سے شکست کھا کے بلوچستان کے راستے ایران داخل ہوا تو اصفہان میں پہنچا، تو کئی برس تک وہ ایران میں رہا ہے، اور ایران کے بادشاہ نے ان کو پھر دوبارہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، فوجیں بھیج دیں گے ہندوستان میں، صرف اس شرط پر کہ آپ شیعہ ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں ایک بادشاہ کا، نہ اس کی کوئی فوج ہے، چند ایک بچے اور بیگمات کو لے کے وہ دوسری بادشاہت پہ پڑا ہوا ہے، اپنا ملک جو باپ اس کو چھوڑ کے گیا تھا وہاں پہ اس کے مخالفین کی حکومت ہے، اور وہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، بادشاہ وقت تھا، اس کو اپنا اقتدار عزیز تھا، اور چونکہ اس کے والد صاحب نے شاہ اسماعیل صفوی کی ایک لحاظ سے ایک عرصے تک اطاعت کیے رکھی تھی، اس نے تیماس صفوی کی شرائط مان کر بظاہر شیعہ مذہب بھی اختیار کر لیا، بظاہر ایرانیوں کو بتانے کے لیے، اور اس کے بعد ایرانیوں نے 14,000 کی فوج اس کے ساتھ ہندوستان میں بھجوائی ہے، جس کے ساتھ شیعہ علماء تھے، اور صفویوں نے صفوی اسلام کی اشاعت کے لیے ہمایوں سے وعدہ بھی لیا۔ اور یہ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ کس طرح ہوا، لیکن اس وقت دکن میں 3 ریاستیں تھیں، بیجانگر، بیجاپور، گولکنڈہ اور احمدہ نگر۔ ان تینوں ریاستوں کے جو نواب تھے وہ صفوی بادشاہت کا خطبہ پڑھ رہے تھے، اور صفویت کے آثار ادھر بھی موجود تھے، یہاں بھی سنیوں کو مارا جا رہا تھا، اور وہی کچھ جنوبی ہند میں دہرایا جا رہا تھا جو ایران میں دہرایا جا رہا۔ اب میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ صفوی بادشاہ کس طرح کے تھے۔ میں عباس صفوی کی مثال دوں گا۔ عباس صفوی یہ جہانگیر کے زمانے میں ہوا ہے اور شاہ جہان کے زمانے میں۔ وہ اصفہان سے پیدل سفر کر کے مشہد جاتا تھا، اور 1 سال میں 2 ہفتے تک امام رضا کے روزے پہ جھاڑو دیتا، اور ہزاروں بتیاں جو تھی شمع وہ کاٹتا تھا اپنے ہاتھ سے، اور اس کے علاوہ نجف بھی پیدل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو تھے یہ ایک لحاظ سے بہت غالی حد تک شیعہ تھے، اور شیعیت کی ترویج کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کی رعایت کے وہ قائل نہیں تھے، ہر چند کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب اکبر اعظم کے 2 بڑے اہم مذہبی لیڈر تھے، ایک عبدالنبی تھے، ایک مخدوم الملک تھے، لاہور کے رہنے والے تھے ایک ان میں سے، تو وہ حج نہیں کرتے تھے، عالم دین تھے، پیسہ بہت تھا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، حج بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی زکوٰۃ تو تب دوں جب سال تک مال میرے پاس رہے، تو میں یہ کرتا ہوں 11 مہینے مال اپنے پاس رکھتا ہوں، مہینہ اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہوں، بعد میں بیوی واپس دے دیتی۔ انہوں نے کہا حضرت حج کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی حج کیسے کروں؟ 2 راستے ہیں، ایک سمندر کا راستہ ہے جس پہ پرتگیزی اور انگریز غالب ہے، ان کی اجازت سے حج کروں کافروں سے پوچھ کے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ دوسرا خشکی کا راستہ ہے جہاں رافضی قابض ہیں، تو ایران کے راستے حج کرنے جانے سے بہتر ہے ہندوستان میں بیٹھا رہا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات بر صغیر میں بھی تھے، نفرت کی علامت اس وقت کچھ نہ کچھ تھی وہ ریاست۔ اور مغل بھی
اس سلطنت کو چھیننے کے درپے تھے. لیکن جب ہمایوں واپس آتا ہے ہندوستان میں تو اس کے ساتھ جو ایرانی فوجی آئے تھے وہ یہاں پہ رہ گئے تھے, ان کے ساتھ علماء آئے تھے, مبلغین آئے تھے, اور ان کی اتنی جرت نہیں تھی مغلوں کی, اور جلال الدین اکبر میں کوئی ایسی دینی غیرت بھی نہیں تھی کہ وہ روکتا. ان کی تبلیغ چلتی رہی. اور صفوی شیعیت, میں علوی شیعیت کی بات نہیں کرتا, بر صغیر کے کچھ علاقوں میں رائج ہوئی, جس کی میں نے وجوہات ابھی آپ کو بیان کی. اب صفویوں کے دور میں علم و ادب کا بیڑا غرق ہوا. بالکل انہوں نے کہا جی آپ مذہبی کتابیں لکھیں, فلسفہ لکھیں, ملا صدر الدین کو کہا علم الکلام پہ کتابیں لکھیں, حدیث کی بات نہ کریں, تفسیر کی بات نہ کریں. تصوف اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ صوفیہ سنی تھے, وہ کہتے تھے صوفیہ ادھر رہیں گے یا تصوف کی کتابیں لکھیں گے لوگ سنی ہو جائیں گے, اور سارا فارسی شاعری تصوف کی تھی. تو شعراء جو تھے وہ ہندوستان کا رخ کر رہے تھے, بھاگ بھاگ کے ادھر آ رہے تھے تمام کے تمام. وہاں پہ یہ حال تھا ذہنی آزادیوں کا کہ لوگوں نے ایران کو چھوڑنے میں عافیت چاہی اور ہندوستان کا وہ رخ کرتے رہے. اب جو ایران میں کوئی شاعر رہنا چاہتا تھا اس کو کہا کہ آپ 12 اماموں کا مرثیہ پڑھیں. کیا کریں؟ مرثیہ لکھیں. اور مرثیہ کیا تھا؟ اگر آپ فارسی لٹریچر کا مطالعہ کریں تو شاہ نامہ آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے, اور شاہ نامہ حماسہ ہے. شاہ نامہ ایک رونا دھونا ہے جب ایرانی اقتدار ختم ہوا ہے اور مسلمان آگے بڑھے ہیں, بادشاہوں پہ کیا بیتی ہے. وہ تو روتا ہے فردوسی کہ بشیر شتر خردن و سوس مار عرب را بجائی رسی دستکار کہ تختے کے انرا کنند آرزو تفو بر تو ہے چرخے گردن تفو, کہ یہ سوس مار یعنی یہ جو ہوتی ہے گو, اس کا گوشت کھا کھا کے اور اونٹنیوں کا دودھ پی پی کے عربوں کی اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ تخت قیام کی آرزو لیتے ہوئے ایران پہ پل پڑے. اے گھومنے والے آسمان تم پہ لعنت ہو. تو وہ شخص جو پہلے تہذیب ایرانی کے مرثیے لکھ رہے تھے اور رونا دھونا تھا, اسی حماسہ نگاری کو مرثیے کی شکل دی گئی جس میں آرزو تھی, رونا دھونا تھا, اور شعراء نے پھر مرثیے لکھے. اور یہ مرثیے بر صغیر میں بھی آنے لگے, اور ان مرثیوں کی بنیاد پہ مجالس اعزا جو تھی وہ منعقد ہونا شروع ہوئی. ماتم, رونا, آہوزاری, اس میں یہ ڈرامائی رنگ غالب آنا شروع ہوا. یہ بھی ایک ایرانی رنگ تھا. یہ بھی صفوی شیعیت کی علامت. تازیہ بھی صفوی شیعیت کی علامت, کیونکہ بنیاد ان کی کوئی نہیں تھی. علماء بھی مانگے تانگے کے تھے. یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں, یہ تازیے اس طرح کی رسوم ہندوستان میں بھی آنا شروع ہو گئے, اور یہ ایک نیا قسم کا اسلام وجود میں آیا. ایرانی قوم مکمل طور پر دنیا اسلام سے کٹ کر رہ گئی, اور جب صفویوں کا زوال آیا تو ایک رہزن اور قذاق شخص, میں اس کی تاریخ میں نہیں جاتا ابھی, تحریراً شاید آپ کو یہ پڑھنے کو مواد ملے, نادر شاہ افشار جب برسر اقتدار آیا تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم صفویوں کو ختم کر کے بادشاہ بن جاؤ. اس نے سب سے پہلے یہ شرط لگائی کہ ایران کا سرکاری مذہب اہل سنت والجماعت قرار دیا جائے گا اور حنفی فقہ کو تسلیم کیا جائے, اور اہل ایران جو شیعہ ہیں وہ فقہ جعفری کو 5ویں فقہ سمجھیں, اور مکہ میں جب حج کرنے جائیں تو 4 کونوں میں علیحدہ علیحدہ مالکی, شافعی, حنفی اور حنبلی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بکھر کر نمازیں پڑھیں اور ان کے ساتھ مل جائیں, اور امیر الحجاج بھی متعین کیا جائے, اور غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے. تو نادر شاہ نے ایرانیوں کو امہ کے دھارے میں لانے کی کوشش کی. اہل سنت والجماعت اور حنفیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا, جبکہ اب حنفی تھوڑی سی اقلیت میں آ چکے تھے ایران میں. یہ آپ بات مان لیں, تھوڑے سے شیعہ کچھ حد تک اکثریت حاصل کر چکے تھے, لوگ چھپے ہوئے تھے, لیکن اب کچھ اقلیت تھی ان کی. لیکن اقلیت کے باوجود نادر شاہ نے کوشش کی, لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی, اور ادھر جو شعراء, علماء اور فضلاء جو تھے ایران کے, وہ ہندوستان کا رخ کرتے چلے گئے. اب کاچاریوں کہا جاتا ہے, میں باقی کا زمانے کو بیچ میں سے بیان نہیں کرتا. کاچاری جو ہے محمد خان کاچار بڑا ظالم انسان تھا, بہت ظالم, اس کو ہم چھوڑتے ہیں ادھر ہی. اس کی اولاد میں سے فتح علی شاہ کاچار آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم صفویوں کے اسلام کو رائج کریں گے, صفویوں کے اسلام پہ کاربند رہیں گے, اور امام غائب کے آنے تک
شہنشاہ معظم امام کے اختیارات سنبھالیں گے اور حکومت کریں گے۔ اب انہوں نے علماء کو جب ساتھ میں لانا چاہا تو پہلا موقع تھا قاجاریوں کے دور میں کہ ایران میں شیعوں کے اپنے مدرسے کھل گئے۔ وہ جو عرب فکر تھی شیعیت کی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب مدرسے بنے تو جو علماء بنے ان میں رومی، جامی، غزالی اور سعدی اور حافظ کا فلسفہ بھی آنا شروع ہو گیا۔ اصلی ایرانی سوچ سامنے آنا شروع۔ علماء نے قاجاریوں کی مخالفت شروع کر دی، قاجاریوں نے مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنے سے کام نہیں بنا تو قاجاریوں نے بڑی بڑی جاگیریں دیں علماء، اور پہلی دفعہ ایران کی تاریخ میں علماء جاگیردار طبقے میں شامل ہو گئے۔ وہ بادشاہ جو امام غائب کا امانت دار اور امین تھا، اس نے علماء کی ایک فوج تیار کر درجہ بدرجہ ایک کلیسائی نظام کی طرح اس نے قائم کیا۔ اس نے کہا جو مدرسوں میں پڑھیں گے وہ طلاب ہوں گے، طالبان، جب وہ عالم دین بن جائیں گے تو عالم ہوں گے، اس کے بعد سکۃ الاسلام ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ ترقی کرتے کرتے آپ حجت الاسلام بن جائیں گے، اور پھر جب آپ مزید ترقی کریں گے آپ آیت اللہ مجتہد ہوں گے، اور پھر آخر میں آیت اللہ العظمیٰ، گرینڈ آیت اللہ جو مرجع تقلید ہوں گے جن کو لوگ فالو کریں گے، اور 10 آیت اللہ عظمیٰ ایک وقت میں ہوتے ہیں یا اس سے کم بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت اللہ کا یہ سارے محکمے شروع کر دیے، لیکن یہ لوگ ہر چند کے بادشاہت کے وفادار رہے، لیکن ان میں کچھ ایسے آیت اللہ تھے جنہوں نے بادشاہ کی پالیسیوں سے اور صفوی شیعیت سے اختلاف کیا ہے، اور علوی شیعیت کی طرف یہ لوگ واپس گئے۔ شخصی ملوکیت ان کو پسند نہیں آتی تھی اس زمانے میں۔ اب ایک زمانہ آ گیا ناصر الدین کا فتح علی قاجار نے کیا کیا؟ روسیوں سے شکست پہ شکست کھائی، قفقاز کے پہاڑ اس سے چھن گئے، داغستان چھن گیا، چیچنیا چھن گیا، اس کے بعد ترکمانستان چھن گیا، سب کچھ روس کو دیتا گیا۔ پھر اس نے بڑا شرمناک معاہدہ کیا گلستان کا۔ لوگوں نے جب بادشاہ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا ایران کی عظمت کو، تو بادشاہ نے اور اس کے جو سرکاری علماء تھے انہوں نے لوگوں کو کہا فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ ہم تو کچھ کرنے کے نہیں ہیں، امام وقت آنے والے ہیں، آئیں گے، امام جس دن آئیں گے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، آؤ بیٹھ کے امام وقت کا انتظار کرو۔ اور جب ناصر الدین قاجار کا زمانہ آیا تو ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ شیراز میں سے ایک شخص علی محمد باب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی امام وقت آنے والے ہیں، مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا میرے نام پہ بیعت لو اور میری تبلیغ کرو، آج آئے تو کل آئے امام۔ اور جب امام آئے نعوذ باللہ تو وہ بہاءاللہ کی شکل میں ایک شخص مدعی ہوا جس نے بہائی مذہب کا آغاز کر دیا، اور اس نے کہا کہ اسلام ختم، قرآن ختم، 30 روزے ختم، 19 رہ گئے ہیں، نمازیں ختم، 1 رہ گئی ہے، حج واج سب کچھ ختم۔ اور علامہ اقبال نے جب کہا ہے کہ ہمارے لوگوں پہ 2 نبیوں کا اثر ہوا ہے، ان یکی زیران و ان ہندی نجات، ان ز حج بیگانہ و ان از جہاد، چن جہاد و حج برفت از واجبات، نیس باقی روح در سوم و صلات۔ علامہ نے کہا کہ 2 پیغمبر، جھوٹے پیغمبر، ایک انڈین اور ایک ایرانی، یہ جہاد کا منکر ہے، وہ حج کا منکر ہے، اور اگر جہاد اور حج کو اسلام سے نکال دیں تو نماز اور روزے میں بھی کوئی روح باقی نہیں رہ جائے۔ تو یہ بہائیت اور بابیت کی ترویج ایران میں شروع ہوئی، اور پھر علماء نے ان کو مارنا شروع کر دی، اور جب بہت مارا تو جو بھی شخص پسند نہیں آتا تھا اس کو بہائی کہہ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ ہر ایک پہ لیبل لگتا گیا اور لوگوں کو مارتے چلے گئے۔ اب ایران کی صفوی شیعیت کے بعد، علماء کی جاگیردارانہ نظام کے بعد روشن فکری کی فضا قائم ہوئی، اور ایک ایسی عظیم شخصیت ابھری، سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جمال الدین اسدآبادی، جو روایتی مولوی نہیں تھے، جن کا تعلق اس نظام سے نہیں تھا سکۃ الاسلام والے، سادہ سے انسان تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، دنیا کا سفر کیا تھا، 1865 میں ہندوستان میں تشریف لائے تو انگریزوں کا استبداد دیکھا تو دل جلا، واپس آ گئے، ایران سے ہوتے ہوئے چلے گئے یورپ میں۔ ناصر الدین قاجار نے ان سے اپیل کی، ایک دفعہ قسطنطنیہ میں اور ایک دفعہ میونخ میں، کہ حضرت ایران تشریف لے آئیں جو آپ کا اپنا ملک ہے۔ ایران آئے
تو پھر خاموش نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا. پھر اٹھ کھڑے. انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو جمود اور یہ جو انحطاط کا اسلام آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہ دراصل اسلام نہیں ہے. اسلام حقیقی یہ ہے کہ آپ لوگ تحرک، شی و عمل اور جہد پہم کا آپ جو ہے اب مثال بن گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو یہ اسلام جس کی تبلیغ بادشاہ کر رہا ہے اور اجتہاد کے جس چیز کو محدود کر کے رکھ دیا بادشاہ نے، اس کو چھوڑو اور میدان عمل میں نکلو. انہوں نے علماء پہ بھی تنقید کی اور علماء کو انہوں نے اپیل بھی کی کہ آپ میرا ساتھ دیں. تو جمال الدین افغانی دراصل ایک عظیم انسان کے طور پہ ابھرے ہیں ایران میں، اور ایران میں جتنا ان کا اثر ہے دنیا میں کسی جگہ ان کا اثر نہیں. جمال الدین اسد آبادی کہتے ہیں، اور ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیں سید وہ ایرانی ہیں. خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ ایرانی ہیں یا افغانی ہیں، لیکن جمال الدین افغانی نے حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا. اب ان کو ایک موقع مل گیا. ناصر الدین قاجار جو ایران کا بادشاہ پچھلی صدی کے آدھے حصے پہ جس کی بادشاہت محیط ہے، 50 سال تک جس نے بادشاہت، اس نے اپنے عللے تللوں کے لیے انگریزوں سے قرضے لینا شروع کر دیا، اور انگریز بر صغیر پہ چھائے ہوئے تھے اور انگریزوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح ایران کو زیر کر دیں. ایران میں تمباکو پیدا ہوتا تھا، لوگ تمباکو استعمال کرتے تھے. بادشاہ نے 15,000 پاؤنڈ کے عوض تمباکو کی تمام اجارہ داری انگریزوں کے ہاتھ دے دی، اور انگریزوں کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنی فوج اور اسلحہ بھی ایران میں لا سکتے. جب ایران بک گیا تو جمال الدین نے ان کے خلاف آواز اٹھائی. جمال الدین نے جب زیادہ تقریریں کی، شور کیا، ایرانی لاکھوں کی تعداد میں ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، اور یہ پہلا موقع تھا جب کلیسائی نظام کے علاوہ ایک شخص اسلام کا دائرہ لگانے والا پیدا ہوا اور لوگ اس کے پیچھے چلے. اور پہلا موقع تھا کہ مولویوں کو یہ احساس ہو گیا، میں یہ لفظ بول گیا ہوں، جو ایران کے اس وقت کے کلرکس تھے، جو علماء تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ اسلام پہ اب اجارہ داری باقی نہیں رہی. کوئی بھی شخص اٹھ کے حقانیت کا درس دے سکتا. اب بادشاہ تنگ آ گیا، اور نے جب سختی کی تو وہ شاہ عبد العظیم کا مزار ہے تہران سے 7 میل باہر، تو وہاں جا کے چھپ کے دھرنا مار کے بیٹھ گئے. شاہ نے کیا کیا، ان کو گھسیٹ کے کچھ دنوں کے بعد زبردستی جلا وطن کر دیا. اب ملک سے باہر جانے کے بعد جمال الدین نے خطوط کے ذریعے اور اپنے رسائل کے ذریعے ایرانیوں کو متحرک رکھا، اور ایک بڑا دردناک خط انہوں نے آیت اللہ حسن شیرازی کو لکھا، جو آیت اللہ العظمیٰ تھے اور سامرا کے قصبے میں عراق میں قیام پذیر تھے، اور کہا کہ حضرت آپ مرجع تقلید ہیں، آپ شیعوں کے رہنما ہیں، آپ اٹھیں اور اس ظالم بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائیں. لوگ تو پہلے ایران میں بکھرے ہوئے تھے. ایک دن سامرا سے آیت اللہ العظمیٰ کا فتویٰ آ گیا. وہ کشت و خون ہوا ایران میں کہ بادشاہ کو یہ ٹھیکہ منسوخ کرنا پڑا. اور یہ حیرت کی بات یہ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ فتویٰ بھی جعلی تھا. آیت اللہ العظمیٰ نے فتویٰ نہیں لکھا، ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی. کسی تاجروں نے جو تمباکو کے تھے انہوں نے مل کے ان کی مہر لگا کے ان کے دستخط کر کے یہ فتویٰ جاری کر دیا. لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جب ایران میں سیاسی تحریک میں اسلام کی مہر لگا دی جائے تو آیت اللہ العظمیٰ جو چاہے وہ کر سکتے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ کو تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ جعلی فتویٰ. انہوں نے کہا کہ اب لوگ اتنے بفرے ہوئے ہیں اور میری بات اب میری عزت اور احترام کر رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ یہ میں نے نہیں جاری کیا. لیکن ہوا یہ کہ بادشاہ ہل کے رہ گیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ دنوں کے بعد وہی بادشاہ شاہ عبد العظیم میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، ناصر الدین قاجار. آغا رضا کرمانی نے بادشاہ کو اسی جگہ گولی ماری جہاں سے جمال الدین افغانی کو کھینچ کے نکالا گیا تھا، اور عدالت میں جا کے اس نے کہا کہ وہ سید جمال الدین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اس کا کیا قصور تھا، جاؤ اس کو پکڑو، میں نے اس کا انتقام لے لیا. اور علامہ اقبال نے کہا کہ مولانا روم کے ساتھ جب وہ آسمانوں کی سیر پہ جاوید نامہ میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ
مولانا روم کو کہتے ہیں علامہ اقبال من یاب مز حیات انجا نشان آج کھجا میں آیت آواز اذان. زندگی کا نشان تو یہاں نہیں مل رہا، لیکن اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اقبال کہتا ہے، رومی نے کہا گفت رومی ان مقام اولیاست آشنا ان خاکدان با خاک ماست. یہ اولیاء کی سرزمین ہے اور یہاں کی مٹی ہماری مٹی کی دوست ہے. یہ اولیاء کی سرزمین ہے اور یہاں کی مٹی ہماری مٹی کی دوست ہے. رفتم و دیدم تو نفر اندر قیام مقت دیتا تارو افغانی امام. آگے میں گیا تو 2 افراد کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا. مقتدی تاتار و افغانی، سعید علیم پاشا پیچھے کھڑا ہے پان اسلامزم کے لیے، اور آگے کون ہے؟ افغانی. اور کرت ان پیر مرد سخت کوش سورہ ون نجم ان دشت خاموش. سورہ ون نجم کی جو اس خاموش دشت میں تلاوت ہو رہی تھی، اور سخت کوش پیر مرد کی جو تلاوت تھی اس سے آسمانوں پہ لرزہ تھا. اب علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے سورہ ون نجم کی صوتی اثرات، وہ سخت کوش مرد کو، آسمانوں کو، اس زمین اور اس زمین کی دوستی کا جو ذکر کیا. میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن ہوا یہ کہ جمال الدین تو چلے گئے، لیکن ایران میں انقلاب کی راہ کو ہموار کر کے آگے بڑھ گئے. اب کیا ہوا؟ ناصر الدین کے بعد مظفر الدین قاجار آیا. اب علماء کو اعتماد آ گیا. کچھ علماء، سارے علماء نہیں، کچھ علماء جن میں حضرت آیت اللہ بہبہانی شامل تھے، حضرت رئیس المتکلمین شامل تھے، اور آیت اللہ طباطبائی شامل تھے. ان لوگوں نے ایران کے لوگوں کو موبلائز کیا اور 1906 کا آئین بادشاہ سے منوایا. اس آئین کے تحت بادشاہ کی حیثیت آئینی بادشاہ کی ہے، پارلیمانی نظام کو منوایا 1906 میں. علماء نے وہ نظام بنوایا جس میں علماء کی رسپیکٹ تھی. ایک لحاظ سے وہ اسلامی نظام تھا جس کے بارے میں آیت اللہ شریعت مداری بادشاہ کے آخری دور تک کہتے تھے کہ ہمیں بادشاہ سے کچھ نہیں لینا دینا، 1906 کے آئین کو بحال کر. اور میں نے کہا خمینی کیا کہہ رہے تھے کہ اس آئین کو اسی طرح رہنے دیں جب تک امام وقت نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئین پہ علماء کا اجماع تھا، یہ ایک لحاظ سے اسلامی آئین تھا. اور ان لوگوں نے جب اس آئین کے تحت مجلس میں حق گوئی اور بے باکی کے جھنڈے گاڑے، پہلی مرتبہ علماء کرام جب پارلیمنٹ میں بولے، اس پارلیمنٹ پہ روسی برگیڈ سے بادشاہ نے بمباری کروا دی. علماء کو گرفتار کیا، رئیس المتکلمین راستے میں قتل کر دیے گئے، اور ایک سیاہی اور تاریکی کا دور آ گیا ایران پہ. طوائف الملوک، روس، برطانیہ، یہ سب لوگ چھا رہے. اب ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں ایک بڑی عجیب چیز ہوئی. ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا مرزا یونس، رشت میں پیدا ہوا تھا، گیلان میں. مرزا یونس مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تہران میں آئے. دینی تعلیم چھوڑ کے بھاگ گئے، طالبان تھے، چلے گئے، سیدھے پہنچ گئے ادھر جا کے گیلان میں. 4 ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور گیلان پہ قبضہ کر لیا. جنگل کی تحریک. اور وہ لوگ بڑے متدین قسم کے، باریش اور نمازی اور روزے کے پابند اور اسلامی قوانین کے پابند. اب ان کی جب حکومت قائم ہو گئی گیلان میں اور مازندران میں اور دوسرے علاقوں، روسیوں نے پہلے ان کو تسلیم کیا. رضا خان جو کرنل تھا، رضا خان یہ جو بعد میں رضا شاہ کبیر کے نام سے بادشاہ بنا، یہ کیا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ سپاہی بھرتی ہوا تھا فوج میں 14 سال کی عمر. بیٹا اس کا کہتے ہیں ان پڑھ تھا. اس نے بادشاہ کی مدد کرتے ہوئے فوج لے جا کے گیلان میں یہ حکومت ختم کی. اسلامی حکومت گیلان اور مازندران میں 2-4 سال کے لیے صحیح قائم ہوئی، لیکن مرزا نے کہا، کوچک نے، جس کا نام تھا مرزا یونس، آج یہ لوگ مجھ کو نہیں پہچانتے، ایک کل آئے گا جب یہ لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون تھے اور کس کے لیے قربانیاں دیں. جسے عرفانی نے کہا ہے کہ پس زمن نوائے عشق پاک من میدمد ہے دوستان از خاک من. حرف عرفانی صدائیے تو بود ہوئیو آئیے شوئیو آئیے تو بود، کہ ہمارے بعد ہماری پاک مٹی سے پھر عشق پاک کی آوازیں ابھریں گی اور پھر ہماری آوازیں آپ کی آوازیں ہو جائیں. بعد میں جب بادشاہ کے خلاف گوریلا وار فیئر ہوئی تو مرزا کوچک دوبارہ زندہ ہو. اسی کے جنگل کے نام سے اخبارات نکلے،
اسی کے نام کو لوگوں نے فالو کیا، اسی کے طریقہ کار۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ علماء کرام جو تھے ان میں بہادر بھی تھے، لیکن اکثریت جو تھی ایران میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھی۔ 1920-21 کا زمانہ تھا، خلافت ختم ہو رہی تھی ترکی میں، ایران میں رضا خان اقتدار سنبھال رہا تھا۔ رضا خان نے کہا کہ آپ مجھ کو صدر بنا لیں اور ایران کو ریپبلک بنا لیں۔ قم میں اس نے عوام کو اکٹھا کر کے لوگوں کو کہا خدا کے لیے میں صدر بننا چاہتا ہوں، لیکن مولویوں نے یہ کہا کہ یہ تو اتاتورک کی طرح کا بن جائے گا صدر۔ ہاتھ جوڑ کے کہا تمام علماء نے کہ تم بادشاہ بن جاؤ، اور یہ تاریخی طور پہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو علماء قم نے 1925 میں رضا خان سے ریکویسٹ کر کے ایران پہ پہلوی بادشاہت قائم کروا دی۔ یہ بالکل ڈاکومنٹڈ ہے اکثریت میں۔ اب سلسلہ چلتا رہا، بادشاہ بھی چلتا رہا، علماء بھی چلتے رہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس نے خیر اچھی چیزیں بھی کیں، تعلیم کو عام کیا، انڈسٹری کو پھیلایا، ریلوے بنائی، سب کچھ کیا، لیکن ملک سے پردہ کو ختم کیا، اسلامی شعار کو ختم کیا۔ اور علامہ اقبال نے کہا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے اس کی نمود، کہ روح مشرق ہے بدن کی تلاش میں ابھی، کہ مصطفیٰ اور رضا شاہ جو ہیں وہ اسلام کے احیا کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، پھر برطانیہ، امریکہ اور روس ایران پہ قابض ہو گئے، اور جب قابض ہو گئے تو انہوں نے ایران کو بری طرح لوٹا، نہ تہذیب رہی نہ تمدن رہا۔ اور جب غیر ملکی فوجیں کسی علاقے پہ آ جائیں تو پھر وہی چیز ہے جو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کو کہی تھی، قرآن پاک کو پڑھیں، بار بار یہ چیزیں پیش آتی ہیں سامنے۔ نہ کسی کی عزت محفوظ رہی نہ ناموس محفوظ رہا۔ اور آہستہ آہستہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ فوجیں باہر نکلیں تو ایرانیوں کو یہ خیال آیا کہ ان کی دولت کو برطانیہ والے لوٹ رہے ہیں۔ 1953 میں مصدق نے جو وزیر اعظم تھا اس نے تیل کو کمیا لیا، اور بادشاہ کے خلاف جب اس نے بغاوت کر کے تختہ الٹا اور بادشاہ روم میں بھاگ گیا تو مصدق کا ساتھ ایک عالم دین دے رہے تھے آیت اللہ کاشانی، انہوں نے بھی اپنا دامن کا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور آیت اللہ العظمیٰ حضرت آیت اللہ بروجردی، دا گرینڈ آیت اللہ آف دی ٹائم، انہوں نے بادشاہ کو تار بھیج دیا کہ شہنشاہ معظم آپ واپس تشریف لے آئیے، ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں بادشاہ چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے۔ یہ بھی ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ کے کہنے پہ شہنشاہ واپس آئے، حضرت آیت اللہ بروجردی نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ چونکہ آپ شیعہ اور شیعیت کے محافظ ہیں اس لیے خدا را آپ ہوائی جہاز پہ سفر نہ کیا کریں، کسی دن آپ گر نہ جائیں نیچے۔ بادشاہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ یہ کلیسائی اور شہنشاہیت کا ایک اعتماد تھا۔ ایون قاجاریوں کے دور میں جو تہران کے امام جمعہ تھے وہ قاجاری بادشاہ کے داماد بھی تھے، جاگیردار بھی تھے۔ میں بالکل آپ کو تاریخی بالکل اسناد کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ کچھ تھا۔ اب مصدق بیچارہ پکڑا گیا، قوم پرستی کی تحریکیں ختم ہو کے رہ گئیں۔ اگلا دور یہ آیا کہ 10 برس گزرے اس واقعے، 8-9 برس۔ 1962 میں آیت اللہ بروجردی فوت ہو گئے۔ آیت اللہ روح اللہ الخمینی برسر اقتدار۔ برسر اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء کے طبقے میں ٹاپ کی پوزیشن پہ پہنچے۔ اب بادشاہ نے ایک اور کام کیا بڑا زبردست، اس نے آئین میں تبدیلی کر دی، عورتوں کو ووٹ کا حق دے دیا، جو آیت اللہ خمینی کو قابل قبول نہیں تھا۔ انقلاب سفید کے نام پہ زمینیں ضبط کر لی۔ اب یہ تمام کے تمام علماء جاگیردار تھے، ان پہ ہاتھا پڑا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کچھ ایسی تبدیلیاں کی جس میں مغربی تہذیب اور مخلوط تعلیم، آیت اللہ خمینی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس میں حقیقت۔ اور 1963 میں عاشورہ کے دن آیت اللہ خمینی نے وہ جد و جہد شروع کی، وہ جد و جہد نہج پہ پہنچی کہ ایک دن میں شاہی فوج کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں 15,000 لوگ مارے گئے جو یہ ہیں انقلاب اسلامی والے۔ بادشاہ نے کہا 56 لوگ مارے گئے۔ اتنا کچھ تو خون ہوا قم میں۔ آیت اللہ خمینی گرفتار ہوئے، پھر وہ رہا ہوئے، واپس قم میں چلے گئے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ اضاف میں عرض کروں گا کہ علماء ڈر گئے
اور اگلے برس جب اس واقعے کی یاد میں حضرت خمینی نے دوبارہ ہنگامہ کرنا چاہا، مظاہرات، تو جو انہوں نے علماء کے پاس نوٹ بھیجا کہ اس پہ سائن کر دیں، صرف 2 آیت اللہ نے دستخط کیے، باقی آیت اللہ نے دستخط نہیں کیے، اور وہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہے۔ 1964 میں کوئی شخص باہر نہیں نکلا آیت اللہ خمینی کے کہنے۔ اب بادشاہ نے آیت اللہ خمینی کو پکڑ کے ترکی میں بھیج دیا، جہاں سے وہ نجف میں آ گئے، اور اگلے 14 سال نجف میں بیٹھے رہے، جہاں سے پیرس میں چلے گئے، اور پیرس اسی جگہ گئے جہاں پہ جمال الدین افغانی گئے تھے۔ اب خاموشی چھا۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے، باقی تو میں شاید مغرب کے بعد عرض کروں گا کہ جمال الدین افغانی کے بعد 2 اور شخصیات ابھریں خمینی کے جانے کے بعد، وہ شخصیات جو روایتی مذہبی علماء نہیں تھے۔ ایک شخصیت حضرت مولانا محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ آپ پوچھیں گے کون تھے؟ علامہ اقبال تھے، جن کو وہ مولانا محمد اقبال لاہوری کے نام سے یاد کرتے۔ اور دوسری شخصیت حضرت علی شریعتی مرحوم کی تھی۔ علی شریعتی نے 1964 میں پی ایچ ڈی کے بعد 31 برس کی عمر میں 1964 میں تہران میں آ کے حق کی آواز بلند کی۔ شریعتی نے لوگوں کو اقبال کا پیغام جو لوگوں میں عام ہو چکا تھا اس کو پڑھ کے سنایا، اور کہا کہ اسلام کی وضاحت کے لیے وہی راستہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو اصطلاحات نافذ تھیں عرب میں، اس کی نئی توجیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج جب آپ کرنے جائیں تو آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اس آگ کا تماشا کریں جہاں حق گوئی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر نمرود سے ٹکر لی تھی۔ انہوں نے کہا جب آپ شیطانوں کو پتھر ماریں تو پتھر ماریں کس کو؟ استبداد کو، بادشاہت کو، ملوکیت کو، اور اس دنیا کے بتانے رنگ و بو۔ اس نے کہا کہ آپ حج کا فلسفے کو دوبارہ زندہ کریں، جہاد کے فلسفے کو۔ اس نے کہا نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ نماز ادا کریں، آپ کا دل گواہی دے کہ آپ خدا کے روبرو کھڑے۔ انہوں نے حسینیہ ارشاد کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں ایک وقت میں تہران میں 6000 طلباء نے داخلہ لیا، جہاں پہ وہ لیکچر دیتے تھے۔ انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا قرآن پاک جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب قرآن یہ کہتا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفر یوم یجعل الولدان شیبا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف نبی اسی طرح آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے فرعون کی طرف، اور فرعون نے بات نہیں مانی۔ اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور کس دن تم تقوی اختیار کرو گے؟ جب قیامت نازل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر فرعون سے تھی، قارون سے تھی، جس نے دنیا کا مال لوٹ کر مالیاتی نظام جو انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، جس میں بلم باور سے ٹکر دی تھی جو علماء سو تھے اس زمانے کے۔ اس نے جب حق گوئی اور بیداری کا پیغام دیا تو یہ لوگ مجاہدین خلق کے نام سے گریلا کارروائیوں پہ اتر آئے اور بادشاہت کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب ڈاکٹر شریعتی گرفتار کر دیے گئے اور انگلینڈ میں بھیجے گئے۔ اب میں اگر ڈاکٹر شریعتی کے آپ کو عقائد بیان کروں آپ حیران ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں میں شیعہ ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا کہ میں شیعہ ہوں، لیکن امامت کا جو تصور شیعیت میں مجھے ملا ہے اس تصور پہ نہ موسیٰ کاظم پورے اترتے ہیں، نہ زین العابدین پورے اترتے ہیں، پورا اترتے ہیں تو امام احمد بن حنبل پورے اترتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شیعیت علوی زندہ ہو گئی، شیعیت صفوی۔ اور اقبال نے جو خواب دیکھا تھا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، اور کہا تھا نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ داروں سے، وہی آب و گلہ ایران وہی تبریز ہے ساکی۔ اب اس صدا کی باز گشت شروع ہو گئی، نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایک وہ دن آیا جب بادشاہ کو جانا پڑا اور امام خمینی کو واپس آنا پڑا۔ انقلاب کے بعد کے حالات پہ میں زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، تاہم یہ ضرور کہوں گا کہ روشن فکری کے بعد ایران کے نوجوان طبقے
نوجوان طبقے میں، علماء کے ایک خاص تعداد میں صفوی اثرات بتدریج ختم ہوتے چلے گئے. اور اب وہ لوگ جب آپ جائیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ریکنسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں ایرانی، لاکھ حاجی جاتے ہیں، کبھی علیحدہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے اپنے ایرانی امام کے پیچھے نماز پڑھے؟ اور مجھے ایک چھوٹی سی کتاب مل گئی 1992 میں حج کے موقع پر، فارسی میں تھی، گورنمنٹ آف ایران نے چھاپی تھی حاجیوں کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا تھا جو بھی حج کے طریقے تھے وہ وہی تھے جو ہم کر رہے تھے. اور لکھا ہوا تھا جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو روزے کی جالی کے ساتھ ٹکرے نہ ماریں اور داغے واگے نہ باندھیں اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کریں، کیونکہ ان حرکات کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. یہ گورنمنٹ آف ایران لکھ رہی ہے. اور اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو مقامی آبادی کی جلاداری بھی کریں گے جو حج کے موقع پہ ناجائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں معلوم ہونے لگا کہ یہ لوگ اب بدل رہے ہیں. اور جب انہوں نے بدلنا چاہا اور انقلاب کو آگے بڑھانا چاہا تو ان پہ عراق کی شکل میں جنگ مسلط کر دی گئی. 1.5 ملین بچے، 15 لاکھ بچے قتل کروائے. اور انسانیت کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ فا کے جزیرہ نما میں 70,000 ایرانیوں کو جب وہ کویت کے سامنے کھڑے تھے اور بصرہ کا محاصرہ کر چکے تھے، ایک دن کیمیکل ویپن سے گیس پھینک کے قتل کر دیا. اب وہ کیا کریں؟ ایک دفعہ پھر جذبہ جہاد بیدار ہوا. اب اس سے قبل کہ ان کو مسلمان ملکوں کی حمایت حاصل ہو، کوشش یہ کی گئی کہ ان کے خلاف نفرت پیدا کی. اور پھر وہی بات جسے رومی نے کہا کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں غالی نہیں ہے، لیکن برس اقتدار طبقے کی جو اکثریت ہے علماء کے روشن فکر لوگ، وہ اب شیعیت علوی کی طرف واپس آ رہے ہیں. اور شیعیت علوی میں ہم جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، بصرہ میں اکٹھے نظر آتے، اور ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کو ان کی حمایت کرتے بھی دیکھتے ہیں. اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم لوگ غلط بات کر رہے ہیں. بڑا مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پہ شیعیت، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس کو بھی تھوڑی روشنی ڈالوں. میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ شیعیت اس طرح پھیلی. ایک تو گولکنڈہ اور بیجا نگر کی ریاستوں کا میں نے ذکر کیا، ایک میں نے ہمایوں کے ساتھ آنے والے لشکر کا ذکر کیا، اور ایک ذکر کرنا یہ ضروری ہے کہ مغلوں کے سسرالی رشتہ دار ایرانی تھے، نور جان، اور پھر ممتاز محل جو اس کی بھتیجی تھی، اور پھر نور جان کے والد صاحب جو تھے غیاث الدین مرزا غیاث الدولہ، یہ وزیر اعظم تھے، اور آصف جاہ جو تھے ممتاز کے والد صاحب پنجاب کے گورنر تھے، یہاں شاہدرہ میں دفن ہے. یہ سارے لوگ جو تھے یہ صفوی شیعیت لے کے یہاں پہ آئے. عرفی شیرازی یہاں لاہور میں فوت ہو، اور علامہ اقبال عرفی کی تعریف بھی کی ہے کہ حافظ جادو بیان شازی است، عرفی شیرین زبان شیرازی است، ان کنارے آب رکنا باد ماند، انسوئے افلاک مرکب راجہان، روز محشر رحم اگر گویت بگیر، عرفیہ فردوس و حورا و حریر، غیرت او خندہ بر حورا زند، پشت پا بر جنت الماوا زند. لاہور میں دفن ہوا لیکن اپنی وصیت کے مطابق اس کی ہڈیاں نجف میں پہنچی. تو یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ علماء بھی آتے رہے ہیں، ان کی پاکٹس بن گئی، وہ تعزیے، وہ ماتم، وہ مجالس، وہ صفوی شیعیت کی یہاں پہ بھی رائے. مغلوں نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا. مغلوں کے زمانے میں سنیوں نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی. کوئی واقعہ آپ مجھے بیان کر دیں، کوئی آپ کو نہیں ملے گا. انگریز جب آئے ہیں تو انگریز چاہتے تھے آپس میں ہم لڑیں، اور لڑائیاں شروع ہوئی ہیں انگریزوں کے زمانے میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جب پاکستان آزاد ہوا ہے، انگریزوں نے ایران اور پاکستان اور بر صغیر کے مسلمانوں کے درمیان ایک آئرن کرٹن طاری کیا تھا، ایک علیحدہ کر کے، تاکہ وہ فکری لسانی روابط جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب انگریز چلے گئے. یہ جو ہمارے دوست تھے احباب شیعہ حضرات، یہ فکری خلا میں تھے. انہوں نے ان تحریکوں کو نہیں دیکھا تھا جو جمال الدین افغانی کے کاچھاریوں کے خلاف، علماء کی روشن فکری کی تحریک، پارلیمنٹ، یہ ساری چیزیں ان چیزوں سے، یہ آزادیوں سے نہیں گزرے تھے. یہ فکری خلا میں تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کریں گے. ان کے نزدیک اگر کوئی شیعیت تھی تو وہ صفوی شیعیت تھی. اور جب انقلاب آیا تو بغیر فکری تیاری کے اس سے متاثر ہوئے.
اور جب انقلاب برآمد ہونے کی کوشش ہوئی تو اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے وہ 100 سال 200 سال کا سفر جو نہیں کیا تھا ایرانی قوم کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ پریشانی کا شکار اس کنفیوژن میں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھایا۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ خانہ فرنگ ایران لاہور جو ہے، میں نے ساری فارسی ادھر بیٹھ کے سیکھی۔ مجھے یہ پتا ہے یہاں کلمی نسخے بھی تھے اور قرآن پاک کی تفاسیر بھی تھی، علامہ اقبال کا کلام بھی تھا، صوفیاء کے کلام بھی تھے، نوادرات تھے، ایسے ایسے نسخے تھے فارسی کے جو کبھی بھی نہیں شاید آ سکتے۔ ہم نے اس کو جلا دیا۔ اور ہم میں اور علاقوں میں کیا فرق ہے؟ کبھی کتابیں پھینکی تھی نا دریائے دجلہ میں، سکندر اعظم نے بھی ایران کی کتابیں جلائی تھیں، ہمارے سامنے تو علاقوں کی مثال ہے۔ کبھی کسی مسلمان نے یہ کام کیا؟ صحابہ کرام کو دیکھا کتابیں جلاتے ہوئے؟ کوئی مثال نہیں، کسی مسلمان فاتح نے نہیں۔ تو یہ جو جذباتیت ہے اس سے آپ بچیں، اور وہی چیز جو میں نے شروع میں کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ کہیں ہم آگ کی کھائی میں تو نہیں جا رہے؟ یہ کبھی سوچے؟ جب یہ سوچ لیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر آپ باہر نکلیں، حق کی تلقین کریں، برائی سے روکیں اور فلاح کا راستہ ڈھونڈیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اور ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو فرقہ بندی میں پڑ گئے اور جب ان کو روشن دلیلیں مل گئیں اس کے بعد بھی وہ جھگڑتے رہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ پر میں اب دعوت کلام دے رہا ہوں ڈاکٹر وحید الرحمان صاحب کو کہ فکر اقبال کا امپیکٹ انقلاب ایران پر، اس موضوع پر خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر اور حاضرین کرام، آج صبح کی نشست میں فکری تاریخ ایران کا جائزہ لیتے ہوئے ناچیز نے یہ عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ ایران کی تاریخ میں 3 ان شخصیات کا اہم رول ہے جو روایتی علماء نہیں ہیں، اور وہ ان کے جو ہائرارکیکل سسٹم ہے علماء کا اس پہ فٹ نہیں بیٹھتے۔ ایک میں نے جمال الدین افغانی کا ذکر کیا تھا، اور ایک میں نے مولانا محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا تھا، اور ایک علی شریعتی کا، ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم کا، 3 شخصیات۔ اور مولانا محمد اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لفظ، یہ اصطلاح ایران میں علامہ اقبال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انگلستان اور جرمنی میں قیام کے دوران فارسی فلسفہ اور ادب کا وسیع پیمانے پہ مطالعہ کیا، اور جب آپ واپس تشریف لائے ہیں برطانیہ سے اور جرمنی سے تو آپ کی شاعری کا رنگ جو تھا وہ فارسی میں ڈھل گیا، اور آپ پہ جو انکشافات ہو رہے تھے، غیب سے جو مضامین آپ کے خیال میں آ رہے تھے، آپ یہ فرما رہے تھے کہ عہد من دانندہ یہ اسرار نیست، کالا یہ من بہر ان بازار نیست، کہ میرا دور جو ہے وہ ان رازوں کا جاننے والا نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور کالا یہ من بہر ان بازار نیست، اور میرا جو مال ہے وہ اس منڈی کے قابل نہیں ہے۔ اور نغمام از زخم بھی پرواستم من نوائی شاعر فرداستم، میں ایک ایسا نغمہ ہوں جس کو ساز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں آنے والے دور کا نقیب ہوں، آنے والے دور کے شاعر کی آواز ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے بسا شاعر کے پس از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ماں گشاد، کہ مبارک ہو شاعر کو جو موت کے بعد زندہ ہو گیا، اپنی آنکھیں بند کر گیا اور قوموں کی آنکھیں کھل گیا۔
علامہ اقبال اپنی کتاب اسرار خودی کو لے کے جب شیخ غلام علی کے پاس پہنچے اور آپ نے درخواست کی کہ اس کو چھاپ دیا جائے تو شیخ صاحب نے انکار کر دیا. شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ فارسی کا کلام کون پڑھے گا اور میں گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا. تو ڈاکٹر عرفانی مرحوم بتاتے تھے کہ شیخ صاحب نے انہیں خود بتایا کہ علامہ نے اپنی جیب سے تھیلی سے 80 روپے نکال کے دیے. انہوں نے کہا اگر آپ کا خرچہ 160 روپے کیا ہے تو آپ یہ 80 روپے رکھ لیں, کم از کم آدھا گھاٹا جو ہے وہ میں آپ کو پورا کر دیتا ہوں, باقی آدھا آپ کتابیں بیچ کے پورا کر لیں. لیکن جب مثنوی اسرار خودی چھپی تو یہ مثنوی فوری طور پہ نکلسن نے اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا اور یورپ میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی, اور ایران میں علامہ اقبال کا کلام پہنچنا شروع ہو گیا آپ کی زندگی میں. اور یہ موقع آیا کہ حضرت محیط طباطبائی اور سعید نفیسی سے آپ کی خط و کتابت ہوئی اور آپ کا کلام وہاں پہنچا. تو علامہ نے فرمایا نوائی من بے عجم آتش کہن افروخت, میری آواز نے ایران کی پرانی آگ کو دوبارہ جلا دیا ہے. عرب سے نغمہ شوقم ہنوز بھی خبر است, لیکن عرب جو ہے وہ میرے شوق کے نغمے سے ابھی بے خبر ہے. علامہ نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ کی خط و کتابت محیط طباطبائی سے اور سعید نفیسی سے ہوئی. اور 1930 میں جب 1000 سالہ یادگار منائی گئی اس کی فردوسی کی, شاہ نامہ کے مصنف کی, تو علامہ اقبال کی بجائے وہاں ٹیگور کو بلایا گیا. اس پہ جو لے دے ہوئی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ علامہ کی زندگی میں جب ان کی غزل افغانستان کے کسی رسالے سے لے کے سخن کے مجلے میں چھپی تو سخن کے لکھنے والے نے علامہ اقبال کو ایک افغانی شاعر سمجھا اور افغانستان کے ساتھ آپ کو وابستہ کیا. اس وقت لوگوں کو علم نہیں تھا, لیکن علامہ کی وفات کے بعد چشم خود بربست و چشم ماں گشاد کے مصداق 1942 میں ملک الشعراء بہار نے کہا کہ عصر حاضر خاصہ یہ اقبال گشت, واحدی کا 100,000 بر گزشت, یہ دور اقبال کا دور ہے اور یہ تنہا آدمی جو لاکھوں سے آگے گزر گیا ہے. اور ہیکلی گشتہ سخن گوئی بپا گفت کلو سید فی جوف الفرا, وہ شاعری کا ایک ایسا مجسم اور پیکر بن گیا کہ کلو سید فی جوف الفرا, جس طرح سارے شکار گورکھر کے پیٹ میں ہے اسی طرح شاعری کی ساری اصناف اقبال کے کلام میں ہے. اور شاعران گشتند جیشی تار و مار ون مبارز کرد کار ست سوار, شاعر ایک شکست خوردہ فوج تھے اور اس ایک اکیلے مبارز نے, لڑاکا سپاہی نے 100 سواروں کا کام کر دیا ہے. اور آگے اقبال کے کلام سے ہمیں کہا قوت خابیدائی بیدار شو غافل از اندیشہ یہ اغیار شو, ایسو ہی قوت اٹھ پڑ اور غافل از اندیشہ یہ اغیار شو, اور دوسروں کے خوف سے بے خبر ہو جا, بے خطر ہو جا, اور گفت حکمت را خدا خیرن کثیر ہر کجا ان خیر می بینی بگی. یہ ملک الشعراء بہار نے علامہ اقبال کے اشعار کی بازگشت تھی. اور یہ وقت تھا جب علامہ ادھر یہ کہہ رہے تھے جوانان چن چراغ لال سوزم در خیابان شما, ای جوانان عجم جانے منو جانے شما, اے ایران کے نوجوانوں میری جان اور تمہاری جان اکٹھی جل رہی ہے اور میں تمہارے گلستان میں تمہارے باغ میں لالے کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں. اور ملک الشعراء بہار کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانان عالم تازہ تر شد درد ایران, اے مسلمانان عالم تازہ تر شد درد ایران, کو سے مردی می نوازت دشمن نہ مرد ایران. آج ایران کا نامرد دشمن مردانگی کی کوس اور طبل بجا رہا ہے, اور اے مسلمانوں دنیا کے ہمارا درد جو ہے وہ دوبارہ تازہ ہوگا. یہ وہ وقت تھا جب 1906 کا آئین بن چکا تھا اور آئین کے خلاف ورزی بادشاہ کر رہے تھے. ایران پہ طوائف الملوکی کا دور تھا, روسی اور برطانوی وہاں پہ چھا رہے تھے, اور پہلی جنگ عظیم میں جرمن اپنے دانت ایران پہ گاڑ رہے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جرمنوں نے ایرانیوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور کیسر ولیم حاجی ہے. یہ خبر پہنچا کر عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی ایران میں, اور ایران کا مسئلہ حل ہونے کو نہیں آ رہا تھا. اور اسی دوران پہلوی نے, جس کا میں نے صبح ذکر کیا ہے, اس نے اقتدار سنبھالا, لیکن علامہ اقبال نے یہ کہہ دیا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے اس کی نمود, کہ روح مشرق ہے بدن کی تلاش میں ہے ابھی, کہ مشرق کی روح جو ہے وہ بدن کی تلاش میں ہے, اور مصطفیٰ اور رضا شاہ میں اس کی کوئی بھی امید باقی نہیں ہے. اور ایران جب مٹ رہا تھا تو علامہ کہہ رہے تھے تو نہ مٹ جائے گا, ایران کے مٹ جانے تھے. آپ اندازہ کریں کہ علامہ کی نظر میں صرف ایران نہیں تھا, ایران جس کو وہ کہہ رہے تھے شاید وہ پورا مشرق تھا,
تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. اور کہا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساکی. اور کہا کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس دور میں تعبیر بدل جائے. تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال اپنے تصوراتی معراج میں آسمانوں کی سیر پہ جاتے ہیں، اور جب آسمان پہ پہنچتے ہیں تو نادر شاہ ان سے پوچھتا ہے خوش بیا اے نکتہ سنجے خاوری، اے کہ می زیبت ترا حرف دری، اے مشرق کے نکتہ فہم رازدان، خوش آمدید آسمانوں پر. تیری زبان پہ فارسی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. مار میں رازیم باما رازگو انچ میدانی ز ایران بازگو، ہم رازدان ہیں، کوئی راز کی بات بتا. جو کچھ تمہیں ایران کا پتہ ہے وہ ایران کا بتا. یہ وہ وقت تھا جب رضا شاہ ایران کی قدیم تہذیب پہ فخر و مباحات کا آغاز کر چکا تھا، ساسانی تہذیب پہ، آتش پرستی کی تہذیب پہ، پری اسلامک دور پہ. وہ اس کے سارے کا سارا فخر اس پہ تھا. علامہ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پس مدت چشم را بر خود کشاد، لیکن اندر ہلکا یہ دامی فتان. ایران نے بڑی مدت کے بعد آنکھیں کھولی ہیں، لیکن ایک اور چکر میں پڑ گیا ہے. اور کشتہ ناز بتان شوخ و شنگ، خالق تہذیب و تقلید فرنگ. وہ ایران جو تہذیبوں اور تمدنوں کا گہوارہ تھا، آج مغرب کی تقلید میں پڑ گیا ہے اور مغرب کے شوخ و شنگ بتوں کے ناز و ادا میں مارا گیا ہے. اور کاریان وارفتائی ملک و نسب، ذکر شاہ پور است و تحقیر عرب، آج عربوں کی تحقیر کر رہا ہے اور شاہ پور کا ذکر کر رہا ہے، جس نے عربوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا شاہ پور ساسانی نے. اور با وطن پیوستو از خود درگذشت، دل بے رستم بستو از حیدر گسست. آج وہ وطن کی بات کر رہا ہے، آج اس نے اپنا تعلق حیدر سے توڑ دیا ہے، علی سے. آج وہ رستم اور سوراب کی باتیں کر رہا ہے. اور نقش باطل می پذیرد از فرنگ، سرگزشت خود بگیرد از فرنگ. آج وہ انگریزوں سے نقش باطل جو ہے، جھوٹی باتیں وہ سیکھ رہا ہے، اور اپنی سرگزشت، اپنی ساری کی ساری زندگی وہ مغرب سے لے رہا ہے. لیکن اقبال نے کہا کہ یہ اسلام تھا جس نے ایران کو نئی زندگی دی تھی. اور آپ نے ساسانی دور کی طرف اشارہ کر کے کہا پیری ایران زمانے یزجرد، چہرہ یہ بے فروغ از خون سرد. یزد گرد کے زمانے میں جب ایران کے چہرے میں خون جم جانے کی وجہ سے زندگی کے آثار نہیں تھے، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ موج میزر شیشہ تاکش نبود اور یک شرر در تودائے خاکش نبود. وہ مٹی کا ایک تودا تھا اور اس میں کوئی شرر نہیں تھا زندگی کا. اس کے جام خالی تھے، اس میں کوئی شراب کی لہر نہیں تھی. تاز صحرائی رسیدش معاشری، ان کے داد اورا حیات دیگری، کہ صحرا سے ایک معشر برپا ہو گئی جس سے ایران کو نئی زندگی مل گئی. ان چنین حشر زن آیات خداس، پارس باقی رومت الکبرا کجاس. یہ حشر بھی اللہ کی دین تھی، کیونکہ فارس آج بھی اسلام کے نام پر باقی رہا، لیکن رومت الکبرا مٹ گیا. اور کہتے ہیں ان کے رفت از پیکرے او جان پاک، بے قیامت برنمی آیت سے خاک. جس قوم کے جسم سے جان نکل جائے اس کو قیامت ہی پھر نئی زندگی دیتی ہے. تو اسلام کا آنا ایران کے لیے قیامت تھا. اور کونے راز لوح ما بستر دو رفت، برگو ساز اثر نو آورد و رفت، کہ اسلام ایران کو ایک نیا برگو ساز دے گیا تھا اور پرانے نشان اس کو مٹا گیا تھا. آہ احسان عرب نہ شناختن از تشے افرنگیان بگداختن. آہ انہوں نے اسلام لانے والوں کا احسان نہیں پہچانا اور انگریزوں کی آگ میں جل رہے. یہ ایک مایوسی کا دور تھا جو علامہ اقبال پیغام دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد علامہ اقبال نے ان کو امید کا پیغام دیا. کہا باز زندہ کن تو ان رسمی کے از تاثیر بھئی، بوریا یہ راہ نشینی سرزنت با تخت کئی. آج پھر وہ دور زندہ ہو جائے گا جب ایک راہ نشین درویش کا بوریا کیف تباد کے تخت سے ٹکرا جائے. اور آپ نے کہا ایرانیوں کو فکر رنگینم کو ند نظرے تو ہی دستان شرق، بارہ یہ لالی کے دار مز بدخشان شما، جو تمہارے بدخشان اور خراسان سے میں نے لال اکٹھے کیے تھے، آج میں مشرق کے فقیروں کو بانٹ رہا ہوں. اور کہا کہ ہلکا گردے من زنید ہے پیکران آب و گل، آتشی در سینے دارم از نیا گانے شما. اے کچی مٹی کے جسموں، میرے ارد گرد آ کے بیٹھ جاؤ، میرے دل میں تمہارے بزرگوں کی آگ روشن ہے، شاید تم پکے ہو جاؤ. اور کہا میر صد مردی کے زنجیر غلامن بشکند دیدہ مزرود نے دیوار زندان شما. میں نے تمہارے قید خانے کی دیوار کے سوراخ سے، روزن سے اس آدمی کا چہرہ جھانک لیا ہے جو آ کے غلاموں کی زنجیریں توڑ دے. تو یہ ان کا ایک
ذہن علامہ اقبال کا اس طرف جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ آپ کا کلام ایران میں متعارف ہو رہا ہے۔ 1942 کا میں نے ذکر کیا، بہار کا، محیط طباطبائی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 1953 میں مصدق کا میں نے صبح ذکر کیا، اور مصدق نے علامہ اقبال ڈے پہ جو علامہ اقبال کے نام پہ پیغام نشر کیا وزیر اعظم کے طور پہ، اس نے علامہ اقبال کی برٹش امپیریلزم کی جو مخالفت تھی اور جو تحریک تھی آزادی کی، اس کا خصوصی طور پہ ذکر کیا۔ اور پھر صادق سرمد جو بادشاہ کے شاعر دربار تھے اور بعد میں منحرف ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ مرد بمیرت سے گردش مہو سال، نہ مردہ است و نہ میرت محمد اقبال، اگرچہ انسان مہو سال کی گردش سے مر جاتا ہے لیکن نہ مرا ہے نہ کبھی مرے گا محمد اقبال۔ اور کہا کہ درود بات بخطہ پنجاب و خاک لاہور، کہ زاد و پرورد ان شاعر خجستہ کسال، کہ پنجاب کی سرزمین پہ درود ہوں اور لاہور کی مٹی کو مبارک ہو کہ جس نے اس عظیم آدمی کو پالا ہے اور اس عظیم آدمی کو بلند کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام ادھر سے اب آنا شروع ہو گیا، اور آتے آتے ایران میں علامہ اقبال کی یہ کتاب ہے جو اقبال ایرانیوں کی نظر میں 1953 میں ڈاکٹر عرفانی مرحوم نے لکھی ہے۔ اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1953 تک لوگ اقبال کو جاننا شروع ہو گئے تھے۔ اب 1964 میں جب حضرت علی شریعتی واپس آتے ہیں فرانس سے پی ایچ ڈی کر کے، تو حسینیہ ارشاد میں انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر لیکچر دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور 1972 میں جب انہوں نے ہفتے بھر کا سیمینار منعقد کیا تہران میں علامہ اقبال کی یاد میں، تو علماء نے اس پہ کفر کے فتوے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ سنی اقبال کو جس طریقے سے آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس اقبال کو پروجیکٹ کر رہے ہیں جس نے نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین کی ہے۔ یہ سروش عرفانی کی کتاب میں آپ پڑھیں، اور ہر طرح کے الزامات لگائے، لیکن اقبال کا پیغام جو تھا وہ نوجوانوں کی آواز بن گیا، اقبال کا پیغام ہر طرف پھیل گیا۔ اور میں ایک بڑا مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں، 1978 کی بات، میں تہران یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس آئے اور وہ جو تھے انقلابی اسٹوڈنٹس مجھے پکڑ کے لے گئے۔ ایک دن پہلے انہوں نے یونیورسٹی کے ایک حصے پہ قبضہ کر رکھا تھا، مجھے کہتے ہیں اب چلیے ہم آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا، اتنا بڑا ہال تھا اور اس ہال کے پیچھے دیوار تھی، اور دیوار کے اوپر 3 تصاویر تھیں اسکیچ پینسل سے بنے ہوئے، اور درمیان میں علامہ اقبال کی تصویر تھی جس کے نیچے لکھا ہوا تھا بزرگ ترین فیلسوف عالم اسلام، اور ایک طرف تصویر تھی جمال الدین افغانی کی اور ایک طرف تصویر تھی امام خمینی کی، اور علامہ اقبال کی تصویر کے نیچے لکھا تھا ساحل افتادہ گفت گرچہ بسی زیستم ہیچ نہ معلوم شد آہ کے من کیستم موجے خود وارفتہ ہی تیز خرامید و گفت ہستم اگر می روم وگر نہ روم نیستم، کہ گرے پڑے ساحل نے کہا میں صدیوں سے ادھر ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں چل سکا میں کیا ہوں۔ اتنے میں ایک موج اٹھی، ایک لہر اٹھی، تو اس لہر نے کہا کہ مجھے دیکھو میں چلوں تو ہوں، رکوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں، ہم نے علامہ کی درمیان میں تصویر لگا دی، آپ اس کے گواہ رہنا، آپ جب لاہور جائیں، آپ جب پاکستان میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری قوم اس شخص سے انقلاب کا راستہ سیکھا ہے۔ اور میں نے خود کہا کہ خود معطر می کند ہر گوشہ یہ لاہور را ان نسیمی کوب آئیے 10 صفا ہانے شما، کہ وہ نسیم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو اصفہان سے چل کے آ رہی ہے وہ لاہور کے گوشے گوشے کو منور کر رہی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف اور صرف علی شریعتی مرحوم کا کہنا نہیں تھا اقبال پہ، جو آج کے رہبر انقلاب ہیں یا وہ جو لیڈر ہیں مذہبی رہنما ہیں حضرت علی خامنائی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا انقلاب علامہ اقبال کے افکار کا مرہون منت۔ جناب صدر اس بات سے ایگری کریں گے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی چیز کامن ہے پاکستان اور ایران میں تو علامہ اقبال کی ذات بابرکات، اور آج وہ ایرانی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آفرین بر خلق پاکستان کے با اقبال خیش چشمہ یہ اندیشہ یہ دارد کہ خوش زائنداز، کہ آفرین ہے پاکستان کی مخلوق پہ جس کے پاس علامہ اقبال جیسا افکار کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اور آج وہی بات پوری ہو رہی ہے اگر کہ عہد من دانندہ یہ اسرار نیست کالا یہ من بہر ان بازار نیست، اے بسا شاعر کے پاس مرگزاد چشم خود بربست و چشم معلوم۔ اب علامہ اقبال اس لیے مشہور نہیں ہوئے کہ وہ شاعر ہیں، شاعر قوافی اور ردیف والے ہو سکتا ہے، غالب کے شعر بڑے اچھے ہوں، خسرو کے بڑے اچھے۔ اقبال نے آزادیوں کا پیغام دیا ہے، اقبال نے ملوکیت اور استبداد کے خلاف اٹھنے کا پیغام دیا،
اقبال نے اسلام کے ابدی پیغام کو تحرک سے آشنا کروایا ہے، اور علامہ اقبال نے ان کو ان کا اپنے ماضی کے آئینے میں ان کا چہرہ دکھا کے ایرانیوں کو ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اپنے اسلامی تشخص کو فراموش کر دیں گے اور افرنگیوں کی آگ میں جل جائیں گے اور پرانی قبروں سے زندگی تلاش کریں گے تو مٹ کے رہ جائیں گے، لیکن وہ لوگ علامہ سے یہ سیکھ کر آج زندہ ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے دور کے فرعون کا خاتمہ کر دیا ہے، آج انہوں نے نئی راہیں اور نئی جہتیں اپنے لیے متعین کر لی ہیں، لیکن ہم جس شہر میں علامہ اقبال سوئے ہوئے ہیں ہم اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے علامہ اقبال کے پیغام کو اجاگر نہ کیا اور نہ سمجھا تو شاید ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ اور میں اپنی تقریر کا اختتام سرمد کے ان دو تین اشعار پہ کرتا ہوں جو انہوں نے 1953 میں لاہور میں شالمار باغ میں کہے تھے۔ اے مسلمانان پنجابی زہے اقبال تان قصدم اقبال تن مقبول شد اعمال تان۔ اے پنجاب کے مسلمانوں، آپ کا مبارک ہو علامہ اقبال، جس اقبال کے نام سے آپ کی آرزویں پوری ہو رہی ہیں، اور نغمہ اقبال تن صوبے قطار اورد باز۔ اے مسلمانان پنجابی زہی اقبال تان، آفرین آپ کے اقبال کے جس کے نغمات کی بدولت آپ گم شدہ اونٹ سے جو قطار کی طرف واپس آ کے ایک قافلے کی شکل اختیار کر رہے ہیں، اور گھر چراغ لالا صحرا یہ اقبالی نبود شم ان محفل نمی شد روشنی حالتان۔ اگر اقبال کا صحرا کے لالے کا چراغ نہ ہوتا تو آج آپ کی محفلوں میں گرمی نہ ہوئی، اور گرمی نہ ہوتی اور فکر خود کر دیر دو اسرار خودی آموختی لا جرم بے خود نشد نزد خدا عمالتان۔ آپ اقبال کے شعروں سے اسرار خودی سیکھیں، اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں اور اپنی فکر کریں، کیونکہ اگر یہی کچھ نہیں کریں گے اللہ کے نزدیک آپ کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ وہ پیغام تھا جو ایک شاعر ایران نے آپ کو دیا تھا۔ آج ہم بھی سیکھیں کہ اقبال کا پیغام اگر ایران میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وقت تھوڑا تھا، اس لیے میں نے ساری چیزوں کو پیک کرنے کی کوشش کی ہے، تو کیوں نہیں ہم لوگ بھی آگے بڑھ کے اسی راہ کو متعین کریں جو ہمارے لیے علامہ اقبال نے متعین کی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔